الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی آج ہمارے پاس کتاب الجنائز کی احادیث ہیں، جنازے کے احکام اور مسائل۔ جیسا کہ ہم نے اس بارے میں تفصیل پڑھی ہے کہ اس میں مصنف رحمہ اللہ تعالی میت کے حوالے سے اور اسی طرح قریب المرگ انسان جو ہے، جو موت کے قریب انسان ہوتا ہے مرض الموت میں، اس کے احکام اور مسائل، اور اسی طرح موت کے دوران اور موت کے بعد تجہیز و تکفین اور اس کے بعد زیارت کے، قبرستان کی زیارت کے احکام اور مسائل، نماز جنازہ کے احکام اور مسائل ذکر کریں گے۔ اور اس میں مصنف نے ابواب قائم نہیں کیے کہ الگ الگ مسائل کے اعتبار سے ابواب قائم کیے جائیں، بلکہ احادیث کو ہی ابواب کے قائم مقام بنایا ہے، اور احادیث کی ترتیب اس انداز میں لگائی ہے کہ پڑھنے والا جو قاری ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ احادیث جو ہیں یہ ابواب کے قائم مقام ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے اس حوالے سے تفصیلات پڑھی۔ ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ اس کی احادیث جو ہیں وہ ہم پڑھ سکیں۔ جتنی احادیث ہم آج پڑھ لیں گے وہی اصل میں مطلوب ہیں، باقی انشاءاللہ خود آپ اس کا مطالعہ کریں گے احادیث کا جو رہ جائیں گی۔ اگر اس حوالے سے کوئی اشکال ہو آپ میں سے کسی کے پاس تو آپ بعد میں سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم تمام احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو مشکل ہے کہ ہم ساری احادیث جو ہے وہ پڑھیں، اور ٹائم بھی زیادہ اس پہ لگے گا، اور ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ابھی تک مسائل کافی سارے باقی ہیں۔ تو کوشش ہماری ہے، چونکہ ہمارا آخری سمیسٹر ہے، تو ہم اس میں بلوغ المرام کم از کم کتاب الجامع تک جو ہے وہ مکمل کریں، تاکہ آپ لوگوں کے ہاں زکوٰۃ اور اس طرح صوم اور دیگر جو کتب ہیں ان کے حوالے سے بھی مسائل ان پر اطلاع ہو۔ تو مصنف نے سب سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ذکر کی ہے، اور معروف حدیث ہے، آپ خطباء سے سنتے رہتے ہیں۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اکثروا ذکر حادم اللذات، اکثروا اکثرا یکثروا سے اکثر اکثروا، یہ فعل امر ہے اور جمع مخاطب کا صیغہ ہے۔ فعل امر ہے اور جمع مخاطب کا صیغہ ہے، اصل میں آتا ہے اکثر یکثر، اکثار باب افعال سے اکثر افعل، افعل کے وزن پر واحد مفرد مذکر مخاطب کے لیے، تثنیہ کے لیے اکثرا اور جمع کے لیے اکثرو۔ تو اکثرو کا معنی زیادہ کثرت سے کرو ذکر یاد حادم لذات، موت کو لذات کو توڑ دینے والی، لذات کو ختم کر دینے والی، توڑ دینے والی جو موت ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو موت آپ جانتے ہیں کہ دو اعتبار سے انسان کی، ایک تو دنیا سے جو انسان کی لذات ہیں ان کو جو ہے وہ توڑ دیتی ہے، اور دوسرا اس اعتبار سے کہ انسان یعنی جب دنیا سے جاتا ہے تو گویا کہ انسان دنیا کی جو لذات اور دنیا کے جو آرام کی چیزیں ہیں، سہولیات ہیں، ان سے منقطع ہو جاتا ہے اس اعتبار سے بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو انسان کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اس کو دنیا میں رغبت نہیں رہ جاتی، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کے دل میں دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت، دنیا کی رغبت یہ سب ختم ہو جاتی ہے، اور وہ آخرت کی فکر کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے دو اعتبار سے موت جو ہے وہ لذات کو، حازم کا معنی قاطع، حازم کا معنی ہے قاطع، قطع کر دینے والی، کاٹ دینے والی، ختم کر دینے والی۔ تو یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت سے ذکر کرو حادم اللذات، لذات کو قطع کر دینے والی، کاٹ دینے والی، ختم کر دینے والی، الموت جو کہ موت ہے۔ تو اللذات کی صفت الموت ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مجرور پڑھا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو مجرور پڑھا گیا، یا تو اس کا جو ہے وہ عطف ہے، یا اس کا عطف ہے اس پر، یا پھر یہ ہے کہ ہم اس کو الموت بھی پڑھ سکتے ہیں، الموت بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف کی، یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف کی۔ تو الموت پر دو اعراب ہیں، الموت پر دو اعراب ہیں، ایک تو حادم اللذات الموت، یعنی اس کو ہم عطف اگر بنائیں حرف جر کی وجہ سے تو اس اعتبار سے، اور دوسرا جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ ہم اس کو اگر مبتدا محذوف مان کر اس کی خبر بنائیں، ای هو الموت، ای هو الموت، یعنی موت جو ہے
اس کو تم یاد کرو۔ اور اسی طرح اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو منصوب تو تینوں اعراب اس پر پڑھے جا سکتے ہیں، تینوں اعراب اس پر پڑھے جا سکتے ہیں۔ اگر عطف بیان بنائیں تو الموتی، اور اگر اس کو ہم خبر بنائیں مبتدا محذوف کی تو الموت، ای هو الموت، یعنی لذتوں کو توڑ دینے والی، پھر آپ نے فرمایا هو الموت یعنی وہ موت ہے، تو ہوا یہاں پوشیدہ مانیں گے جو کہ مبتدا، اور الموت اس کی خبر۔ اور اگر اس کو پڑھیں الموتا تو پھر یہ مفعول ہوگا آنی کا، مفعول ہوگا آنی، حمزہ عین نون یا، آنی جیسے ہم کہتے ہیں نا یعنی، تو اسی کا آنی، آنی اور یعنی، یہ یعنون یا تعنی، اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ مفعول ہوگا، منصوب ہوگا، چونکہ وہ آنی یعنی کا مفعول ہے۔ تو تینوں اعراب اس پر جائز ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے ہیں۔ ہم نے کہا اگر اس کو مجرور پڑھیں تو یہ عطف بیان ہوگا پیچھے، اور اگر اس کو ہم جو ہے وہ مرفوع پڑھیں پیش کے ساتھ تو یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف کی، اور اگر اس کو منصوب پڑھیں تو یہ آنی کا مفعول ہوگا۔ تو دو اعتبار سے، ایک تو یہ ہے کہ انسان کو جب موت آتی ہے تو دنیا کی لذتوں سے کٹ جاتا ہے، اور دوسرا موت کی کثرت سے یاد انسان کو دنیا سے بے راغب کر دیتی ہے، موت کی کثرت سے یاد انسان کو دنیا سے بے راغب کر دیتی ہے، اور انسان کی رغبت پھر آخرت کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور یہی اصل مقصد ہے کہ انسان جب کثرت سے موت کو یاد رکھے گا، اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو دنیا کی طرف زیادہ تو اس کی دلچسپی نہیں رہے گی، اور دنیا کی خاطر لڑے گا نہیں، جھگڑے گا نہیں، اختلافات نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے گا، اور اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے موت آنی ہے، اور پھر اس کے لیے وہ تیار رہے گا۔ تو اس حدیث کے اندر ہمیں کثرت سے موت کو یاد کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہی اس میں فائدہ ہے، اور اس کے کئی فوائد ہیں جو میں نے ذکر کیے۔ اس کے بعد حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین، تمنا یا تمنی سے لا یتمنین، نون جو ہے یہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے، نہ ہرگز بھی کوئی تمنا نہ کرے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، الموتا مفعول ہے، لا یتمنین یہ اس کا مفعول ہے، الموتا یعنی موت کی، ہرگز بھی تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، یعنی یہ نہ کہے مجھے موت آ جائے، میں مر جاؤں تو بہتر ہے، یا مجھے تو موت آ جانی چاہیے، اے اللہ مجھے اٹھا لے، مجھے موت دے دے، یہ جائز نہیں ہے۔ خصوصاً یہ تب انسان کرتا ہے جب انسان پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے۔ فرمایا لا یتمنین، ہرگز بھی تمنا نہ کرے تم میں سے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، الموتا موت کی، الموتا یہ مفعول ہے، اور کیوں تمنا نہ کرے، لضر اس مصیبت کی وجہ سے، اس مصیبت یا تنگی کی وجہ سے، نزل بہ جو اس پر نازل ہوئی، یعنی انسان پریشانی میں، مصیبت میں، کوئی اگر تنگ دستی آئی ہے انسان پر، فقر و فاقہ یا بیماری، کوئی اس طرح کا جو انسان پہ جس وجہ سے انسان کو پریشانی ہوتی ہے، وہ بیماری ہو سکتی ہے، یا فقر و فاقہ ہو سکتا ہے، یا کوئی اور مصیبت ہو سکتی ہے جس میں آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے، تو در کا لفظ عام ہے، در یہ اسم مصدر ہے، تو جس کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی مصیبت جو انسان پر آتی ہے، مشکل، اور جس سے انسان کو اذیت پہنچتی ہو، وہ فقر و فاقہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی قریبی رشتہ دار کی موت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی پریشانی اور مصیبت، بیماری یا زخمی ہونے کی صورت میں، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مصیبت اگر ہے تو اس وجہ سے انسان موت کی تمنا نہ کرے، چونکہ عموماً انسان جب مصیبت پریشانی آتی ہے تو تب ہی موت کی تمنا کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں تو اصل ایمان کا امتحان ہے، مصیبت میں ہی تو اصل ایمان کا امتحان ہے، خوشی میں تو سارے ہی خوش رہتے ہیں، لیکن اصل ایمان کا امتحان، مومن کے ایمان کا امتحان، اور اس کی اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر جو ایمان ہے، اس کا امتحان تو مصیبت میں شروع ہوتا ہے۔ تو اگر انسان مصیبت میں صبر نہیں کرتا اور واہ ویلا کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، تقدیر کو کوستا ہے، تقدیر کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کی ذات کو برا بھلا کہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ کو نظر آئیں گے کہ اگر ان کا کوئی اولاد میں سے کوئی بیٹا بیٹی فوت ہو جائے، ایک دو اگر مسلسل حادثے ہو گئے، تو کہتے ہیں ہمارا گھر ہی مصیبتوں نے دیکھا ہے، پریشانیوں نے، موت نے ہمارا گھر ہی دیکھا ہے۔ اسی طرح
اگر فقر فاقہ آ جائے تو برداشت ان کے اندر بہت کم ہوتی ہے. حالانکہ یہی تو اصل مومن کا امتحان ہے. بلکہ جو مومن یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میرے لیے جنت ہے وہ مومن ہی نہیں ہے. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو دنیا تو ہے ہی آزمائش اور ابتلا اور امتحان. تو لہٰذا یہ ہمیں پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھنا چاہیے اور ذہن ہمارا یہی ہونا چاہیے. ہمیں پہلے سے ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہم دنیا میں آزمائش کے لیے آئے. یہ دنیا دارالابتلاء اور دارالامتحان ہے. لہٰذا کوئی مصیبت آئے پریشانی آئے تو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ارکان ایمان میں جب جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے آ کر کئی سوالات کیے. ان میں سے ایک یہ تھا ایمان کیا ہے. تو آپ نے ایمان کے ارکان بتائے. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالقدر خیرہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. فرمایا اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. اور اس میں ایمان لانے کا مطلب یہ کہ انسان صبر کرے اور یہ ایمان اور یقین رکھے کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام افعال حکمت سے خالی نہیں. اللہ تعالیٰ کے تمام افعال یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا فعل وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور پھر ویسے بھی اللہ تعالیٰ مومن پر جب کوئی آزمائش نازل کرتا ہے تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. ان اللہ مع الصابرین. اور ایک حدیث میں آتا ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولی کہ اصل صبر کا جو فائدہ ہے, صبر کا جو اصل اجر ہے وہ تو صدمے کے وقت صبر کرنا ہے. کہ جب انسان پر صدمہ پہنچے فوراً صبر کرے. یہ نہیں کہ پہلے پیٹ لے چلا لے رو دو کہ پھر بعد میں کہ میرا صبر ہی. اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صبر کا فائدہ جب صدمہ انسان کو پہنچے دل پہ جا کے وہ صدمہ لگے فوراً انسان صبر کرے اور اپنے اس صدمے کو اس پریشانی اور اس نقصان کو اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ثواب اور احتساب کی امید رکھے. اللہ تعالیٰ اس سے اجر دے گا انسان کو. فرمایا کہ اگر انسان پر یعنی آپ جانتے ہیں کہ انسان بسا اوقات نفس غالب آ جاتا ہے, انسان پر شہوت انسان کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں تو انسان کہتا ہے کہ مجھے تمنا کرنی چاہیے. اگر انسان پر نفس غالب آ جائے کنٹرول نہ رہے اور دعا کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر یہ نہ کرے کہ میرے اوپر موت آ جانی چاہیے, اللہ مجھے اٹھا لے مجھے فوت کر لے. بلکہ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا پس اگر ضروری ہے وہ یعنی ہر صورت میں ہی اگر وہ تمنا کرنا چاہتا ہے فَإِن كَانَ پس اگر ہے وہ لَا بُدَّ ضروری طور پر متمنیًا تمنی کرنے والا امید کرنے والا یا تمنا کرنے والا تو پھر اسے کون سی دعا کرنی چاہیے. پھر یہ نہ کہے کہ میرے اوپر موت آ جائے یا مجھے اللہ اٹھا لے. بلکہ فَلْيَقُلْ قَالَ يَقُولُ سے فعل امر ہے. فَلْيَقُلْ پس وہ چاہیے کہ کہے اللہم اے اللہ احیینی زندہ رکھنا مجھے. یعنی اس کے اندر بھی دیکھیں نبی علیہ السلام نے کتنا بہترین ادب سکھایا کہ اگر مصیبت اتنی زیادہ اگر اتنا زیادہ آزمائشیں آ چکی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے جس کو کہتے ہیں نا دل کو تسلی دینے کے لیے اگر کچھ دعا کرنا چاہتا ہی ہے تو پھر یہ دعا کرے جس میں اللہ کی تقدیر اور اللہ کی رضا کے سپرد ہو, اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اپنے معاملے کو. اور وہ کیسے ہے, ادب بھی ہے اس کے اندر. اور وہ کیا ہے, اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی. اے اللہ زندہ رکھنا مجھے ما کانت الحیات جب تک ہے زندگی خیرا لی میرے لیے بہتر. اب اللہ تو جانتا ہے نا کہ ہمارے لیے ہم میں سے کسی کے لیے کب تک زندہ رہنا بہتر ہے اور کب ہمارے لیے مرنا بہتر ہے. اللہ کے آپ سپرد کر دیں اپنے معاملے کو. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر انسان موت کی تمنا کرتا ہے تو اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. زندہ رہنے میں تو فائدہ ہے لیکن مرنے کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اما محسنا فلعلہ یزداد. اگر نیکی کرنے والا ہے تو زندہ رہے گا تو اور نیکیاں کر لے گا. وَإِمَّا مُسِيًّا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبَ اگر برا ہے تو ہو سکتا ہے توبہ نصیب ہو جائے, ہو سکتا ہے توبہ کا موقع مل جائے. گویا کہ یہ شخص اگر تو زندہ ہے اگر تو نیک ہے اور نیکیاں کرنے والا ہے تو پھر تو اپنے آپ سے نیکی کو ختم کر رہا ہے خود دعا کر کے کہ اللہ مجھے موت دے دے. نیکیوں کا سلسلہ خود منقطع کرنا چاہتا ہے. اور یہ ایک طرح کا زہد ہے نیکی کے اندر کہ انسان نیکی کرنا نہیں چاہتا, نیکیوں کے اندر آگے نہیں بڑھنا چاہتا. حدیث کے اندر آتا ہے بلکہ اس طرح کے آثار بھی موجود ہیں کہ انسان مرنے کے بعد جو ہے جتنا بھی بلند مقام جنت میں مل جائے گا پھر بھی اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہوگی کاش کہ میں 2 نوافل اور پڑھ لیتا شاید مجھے اس سے بڑا درجہ مل جاتا. یعنی جنت کی جب نعمتیں جنت کے انعامات اور ساتھ والوں کو جب دیکھیں گے کہ ان کو اس سے بھی زیادہ نعمتیں تو انسان وہاں تمنا کرے گا کاش میں بھی اور زیادہ کچھ نیکیاں کر لیتا اور مجھے اس سے بڑا مقام اور درجہ مل جاتا. تو اگر انسان نیک ہے
تو اس کو دعا کرنے میں نقصان ہے، موت آنے میں نقصان ہے، موت کی تمنا کرنے میں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث یہ صحیح حدیث ہے اور بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ اما محسنا فلعلہ یزداد، اگر نیک ہے تو شاید وہ اور نیکیاں کر لے گا، واما مسیئا، یہاں مذکور نہیں کتاب میں یہ اپنی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حدیث جو ہے وہ بخاری میں موجود ہے، ایک دوسری حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا واما مسیئا فلعلہ یستعتب، اور اگر برا ہے تو شاید توبہ کا موقع مل جائے، تو گویا کہ یہ ہر صورت میں اس کے لیے موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا فَإِن كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا، اگر وہ ضروری ہی تمنا کرنا چاہتا ہے موت کی، فَلْيَقُلْ، تو یہ کہے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ مجھے زندہ رکھنا جب میرے لیے زندگی جب تک بہتر ہے، وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، اور مجھے فوت کرنا جب وفات میرے لیے بہتر ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی ہے کہ کیا اگر دین کے ضائع ہونے کا ڈر ہو، اگر دین کا فتنہ ہو، یہ تو دنیا کے فتنے اور آزمائش کے اندر ہے، کیونکہ بعض حدیث کے اندر آتا ہے، بعض صحابہ کرام سے یعنی یہ مروی ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ اس کو خاص کرتے تھے، لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل به فی الدنیا، دنیا میں اس پر اگر تو مصیبت آتی ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ دین کے بارے میں اگر آزمائش ہو، اگر انسان کے دین ضائع ہونے کا، اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر ہو، تو پھر دعا کر سکتا ہے موت کی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ خلاف اولا ہے، اور کسی بھی طرح کی موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں، چاہے دین کی آزمائش ہو، چاہے دنیا میں کوئی آزمائش اور فتنہ ہو، فتنہ تو فتنہ ہی ہے، اسی میں اصل میں تو امتحان ہوتا ہے، تو انسان کو، کیونکہ بعض صحابہ کرام سے باقاعدہ ان پر مصیبتیں آئی، آزمائشیں آئی، لیکن انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا ان ندعو بالموت لدعوت به، اگر اللہ کے نبی نے ہمیں موت کی تمنا کرنے سے نہ روکا ہوتا تو میں کبھی کی موت کی تمنا کر چکا ہوتا، یعنی کبھی کافی عرصہ پہلے سے، چونکہ حضرت انس بن مالک نے یہ فتنے دیکھے، حضرت حسین کی شہادت کا فتنہ، اس کے علاوہ اور کئی فتنے انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھے، تو جس کی وجہ سے وہ تمنا کرتے تھے کہ یعنی ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا تھا، لیکن کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی نے منع نہ کیا ہوتا تو میں یہ تمنا کر لیتا۔ اسی طرح حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی کر دیے گئے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ داغ رہے تھے، اپنے زخموں کو داغ رہے تھے، لوہا گرم کر کے داغنے، تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے موت کی تمنا کرنے کا منع نہ کیا ہوتا، روکا نہ ہوتا، تو میں موت کی تمنا کر دیتا، کیونکہ زخموں پہ برداشت نہیں کر رہا زخم، یعنی زخموں سے خون بہ رہا ہے اور رک نہیں رہا اور زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو دل کے اندر خیال اٹھتا تھا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے منع کیا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں موت کی تمنا نہیں کرتا، اور یہ بہت بڑے جلیل و قدر صحابہ کرام سے ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام بھی اس کو دین کا فتنہ ہو یا دنیا کا، دونوں کے اندر ہی موت کی تمنا کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اور یہی افضل اور اولا ہے۔ البتہ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ بعض علماء کرام ان سے یہ قول ملتا ہے ائمہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دین کی آزمائش ہو، دین کا فتنہ ہو، تو پھر انسان جو ہے وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے اس وقت سے پہلے اٹھا لینا کہ جب میرا ایمان ضائع ہو جائے، تو ایمان کے ضیاع سے پہلے مجھے اٹھا لینا۔ بعض سلف سے اس طرح کی دعائیں ملتی ہیں، تو بعض علماء اس پر جو ہے وہ جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خلاف اولا ہے اور ہمیں موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ دعا آپ وہ تمنا کرنے کی بجائے آپ یہ دعا کر لیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، یہ ادب بھی ہے اور اللہ کے سپرد کر دینے والی بات بھی ہے اور تقدیر پر ایمان بھی ہے، اس کے اندر سارے فائدے ہی فائدے ہیں۔ حدیث کے احکامات جو ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت بریدہ جو ہیں بریدہ ابن الحصیب الاسلمی، بریدہ ابن الحصیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر ہم نے پہلے کئی دفعہ متعدد بار جو ہے پڑھا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، المؤمن مومن جو ہوتا ہے، یموت وہ فوت ہوتا ہے بعرق الجبین پیشانی کے پسینے کے ساتھ، یعنی اس کی پیشانی پہ پسینہ رونما ہوتا ہے جب مومن جو ہے وہ دنیا سے جاتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے متعدد احادیث میں دیگر بھی نشانیاں بتائی ہیں کہ مومن کی جو دنیا سے جانے کی نشانی ہے
کہ یہ شخص مومن ہے، ان میں سے ایک اس کی پیشانی پر پسینہ آنا ہے، لیکن یہ غالب گمان ہمارا یا غالب یا حسن ظن ہو سکتا ہے، یا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حسن خاتمہ کی علامات میں سے ایک علامت سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کی پیشانی پر پسینہ نہیں آتا تو مومن نہیں، یا ہر شخص جس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، یہ حدیث میں ہرگز بھی مطلب نہیں، لیکن یہ غالباً ہے کہ غالباً مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے۔ اب یہ پسینہ کیوں آتا ہے؟ یا تو موت کی سختیوں کی وجہ سے اس کو پسینہ آتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ دنیا سے چونکہ جا رہا ہوتا ہے اور آخرت میں اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے اور فرشتے اور ان ساری چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ ضروری نہیں کہ جس کو موت کے وقت پسینہ آئے وہ مومن ہے، اور ضروری یہ بھی نہیں کہ اگر جس کو پسینہ نہیں آیا تو مومن نہیں ہے، کیونکہ یہ حالات، واقعات اور موت کی جو مطلب اس کا موسم ہے، موسم کا بھی خیال ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بس اوقات انسان اے سی روم کے اندر پڑا ہوا ہے، اب صاف ظاہر ہے وہاں تو پسینہ نہیں آئے گا، اسی طرح انسان جو ہے فل گرمی کے اندر، ایک کافر ہے وہ مر رہا ہے، فل گرمی کے اندر ہے تو اس کو پسینہ تو آ رہا ہوگا، صاف ظاہر ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ غالب ہے اور یہ حسن ظن ہے اور حسن خاتمہ کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ باقی تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سجدے کے اندر بھی فوت ہو گیا ہے نماز کی حالت میں، تو ہم اس کے بارے میں 100% نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے، یعنی ہم اپنی طرف سے اس کے بارے میں یہ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ پکا جنتی ہے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص حسن خاتمہ کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، اس کا حسن خاتمہ ہوا ہے تو انشاءاللہ یہ جنتی ہے۔ تو ہم اللہ کی مشیت کے تابع کر کے کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جنتی ہے اور یہ مومن ہے۔ باقی ہم کسی کے بارے میں حتمی طور پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، وہ مومن ہے یا غیر مومن ہے، میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ پسینہ پیشانی پر غیر مومن کو بھی آ سکتا ہے اور اسی طرح مومن کو نہیں بھی آ سکتا، تو یہ تغلیباً ہے، یعنی ہمیں اس بارے میں اگر کسی نیک آدمی کو پیشانی پر پسینہ آ گیا ہے تو ہمیں اس پر حسن ظن ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے، اور یہ یعنی ہم غالب یقین رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ باذن اللہ مومن ہے اور انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ باقی یہ ہم نے کہا کہ 100% اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر لینا یہ صحیح نہیں۔ اس حدیث کی سند میں اگرچہ کلام ہے لیکن مطابعات کے ساتھ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ اس کے اندر قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے سماع کے بارے میں اختلاف ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے بریدہ سے کیا ان کا سماع ثابت ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قتادہ کے سماع میں اگرچہ اختلاف ہے مدلس ہونے کی وجہ سے، لیکن ان کی مطابقت موجود ہے۔ کہمس راوی ہیں، کہمس ابن حسن التمیمی، انہوں نے ان کی مطابقت کی ہے اور حدیث انشاءاللہ صحیح ہے، اور متعدد محققین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ دونوں روایت کرتے ہیں، دونوں صحابہ سے حدیث کے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی السلام نے فرمایا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے فوت ہونے والوں کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ لیکن میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا جب ہم نے مسائل پڑھے تھے، تو میں نے کہا کہ یہاں تلقین کا مطلب حکم دینا نہیں، بلکہ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کلمہ توحید جو ہے وہ پڑھو، یعنی اسے یاد کرواؤ، کلمہ توحید کی یاد دہانی کرواؤ، لا الہ الا اللہ کی اس کے پاس پڑھو۔ جب اس کے پاس پڑھو گے تو اس کو جو ہے وہ تلقین کرنے کا مطلب کسی کو پڑھانا ہوتا ہے نا، تو جیسے آپ بچے کے پاس پڑھتے ہیں تو بچہ اس سے آگے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو اسی طرح یہ ہے کہ آپ جب فوت ہونے والے کے پاس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تھوڑا بلند آواز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی زبان پہ بھی جاری ہو جائے گا اگر وہ اہل ایمان میں سے ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کافر ہے یا کوئی اور ہے تو وہ اگر پڑھ لیتا ہے آخری وقت میں بھی تو انشاءاللہ اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ کلمہ توحید جو ہے یہ جنت کی چابی میں سے چابیوں میں سے ایک چابی ہے، اور یہ مفتاح الجنہ ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کلمہ توحید کے بغیر۔ تو لہٰذا کلمہ توحید کا اگرچہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے نا تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جیسے وہ نبی کریم علیہ السلام نے یہودی بچے والا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صاحب کی خدمت کیا کرتا تھا، تو آپ اس کے پاس گئے، آپ نے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، کہ بچے کلمہ پڑھ لو۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تو اس کے والد نے کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات کو مان لو، تو وہ کلمہ توحید پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی خوشی خوشی اس بچے کے گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس ذات کی تمام تعریفات ہیں، شکر ہے اللہ کا جس نے اس ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے،
تو اس وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے، توبہ طائب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ جب انسان موت کے قریب پہنچ جائے تو اس کے پاس اہل علم کو، اہل فضل کو، نیک لوگوں کو کھڑا کرنا چاہیے۔ فاسق فاجر لوگوں کو، برے لوگوں کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ وہ برائی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ برا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ فاسق انسان کیوں نہ ہو، مومن ہے، اگر مسلمان ہے، تو اس کے پاس بھی نیک لوگوں کو لانا چاہیے۔ اور نیک لوگوں کے آنے کے کئی مقاصد ہیں، ایک تو اس کے لیے دعا کریں گے، دوسرا یہ کہ ان کو دیکھ کر اس کو کلمہ توحید جو ہے وہ نیکی یاد آ جائے۔ اگر برے لوگ، اس کی طرح کی مجلس کے گندے لوگ کھڑے ہوں گے، ان کو دیکھ کر اس کو اپنے کرتوت یاد آئیں گے، اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں یاد کرے گا، اور ان کے اندر ہی ان کو وہ یاد۔ تو اس وجہ سے اس حدیث سے علماء نے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ نیک لوگوں کو مرتے وقت میت کے پاس کھڑا کرنا چاہیے، جو اس کے پاس کلمہ توحید کو، اس کی تلقین کروائیں اور اس کو یاد کروائیں، کیونکہ وہ اس کے لیے دعا بھی کریں گے اور ساتھ اس کے اہل خانہ کو اور اس کو تسلی بھی دیں گے، اور ان کو دیکھ کر انشاءاللہ کلمہ توحید جو ہے وہ پڑھ لے گا۔ جیسے ایک امام کے بارے میں آتا ہے، مجھے ان کا نام اس وقت ذہن میں نہیں، کہ آخری وقت ان کے پاس ان کے شاگرد محدثین سارے موجود تھے، انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی، حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا من كان اخر كلامه لا اله الا الله من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه۔ یہ حدیث ہے نا کہ جس کا آخری وقت دنیا سے جاتے ہوئے کلام کلمہ توحید زبان پر ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے باقاعدہ سند کے ساتھ وہ حدیث بیان کی، اور جو ہی حدیث بیان کی ساتھ ہی ان کی موت ہو گئی، ساتھ ہی ان کی وفات ہو گئی، یعنی دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب اہل علم اور اہل فضل کو آپ فوت ہونے والے کے قرب و جوار میں کھڑا کریں گے، تو انشاءاللہ اگر وہ توبہ نہیں کر سکا بعض گناہوں سے، تو وہ توبہ کر لے گا، اور ان کو دیکھ کر اس کی زبان سے کلمہ توحید جو ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اس کو، اس کے اہل خانہ کو حوصلہ دیں گے، اور ان کی موجودگی میں اہل خانہ ماتم بھی نہیں کریں گے، نوحہ بھی نہیں کریں گے، چلائیں گے بھی نہیں، بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ اس مصیبت کو، صدمے کو برداشت کریں گے اور صبر کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ ان کے لیے اجر اور جو ہے وہ جزا ہے۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ماقل جو ہے، ماقل بن یسار ابن عبداللہ المزنی، یہ مزینہ قبیلے سے ہیں، بنو مزن سے ہیں، اور حضرت ماقل رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور اہل بیت رضوان میں ان کا شمار ہوتا ہے حدیبیہ کے اندر، اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ دیگر غزوات میں بھی شریک ہوئے۔ اور بصرہ کے اندر حضرت ماقل بن یسار نے ایک نہر کھدوائی جو ان کے نام سے مشہور اور معروف جانی جاتی ہے۔ حضرت ماقل بن یسار بصرہ میں ہی رہے، اور وہاں ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ ماقل بن یسار معروف صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرؤوا علی موتاکم یاسین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے فوت ہونے والوں پر یاسین پڑھو۔ سنن نبی داؤد، نسائی اور کی حدیث ہے، اور ابن حبان میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں سے امام ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ امام ابن حبان جو ہے وہ متساہل ہیں۔ امام ابن حبان جو ہیں وہ بسا اوقات مجاہیل جو ہیں، مجہول راوی، ان کو بھی ثقہ کہہ دیتے ہیں۔ حدیث یہ ضعیف ہے، حدیث یہ ضعیف ہے، جتنی بھی مردے پر یا فوت ہونے والے پر یا قریب المرگ انسان پر جو ہے وہ یاسین پڑھنے کے حوالے سے احادیث ہیں، وہ سب ان سب میں کلام ہے، اور ساری کی ساری ضعیف ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ اور اس حدیث میں علت کیا ہے؟ اس میں ایک ابو عثمان راوی ہے جو کہ مجہول ہے، ابو عثمان راوی ہے جو کہ مجہول ہے، اور دوسرا اس میں جو ہے وہ اس کی سند میں اضطراب ہے، اس کی سند میں اضطراب ہے، جس کی وجہ سے حدیث جو ہے وہ ضعیف۔ تو دو علتیں ہیں، سند میں اضطراب ہے، سند مضطرب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی سند میں ابو عثمان راوی ہے جو کہ مجہول ہے، اور مجہول راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک اس کی حالت معلوم نہ ہو جائے جرح و تعدیل میں۔ اور اسی طرح ہم نے کہا کہ یہ حدیث اس حدیث کے بھی خلاف ہے جس کے اندر نبی صاحب نے فرمایا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے فوت ہونے والوں کے پاس جو ہے وہ کلمہ توحید پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ تو کلمہ توحید پڑھنا چاہیے، جو کہ صحیح احادیث بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہے، نہ کہ یہ جو یاسین کے بارے میں، لہٰذا اس پر عمل نہیں۔ بعض علماء نے، جیسا کہ امام نووی وغیرہ نے
اور یاسین پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری ضعیف ہیں، ان میں کلام ہے، لہذا اس پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ جب حدیث ثابت نہیں تو پھر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ والی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، ان کا ہم متعدد مقامات پہ تعارف کر چکے ہیں، آغاز میں بھی کتاب الطہارہ کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام ہند بنت عتبہ ہے، ہند بنت ابی امیہ، ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں قالت، فرماتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، داخل ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، علی ابی سلمہ، ابو سلمہ پر۔ ابو سلمہ ان کے شوہر ہیں حضرت ام سلمہ کے، حضرت ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ ہیں، اور ابو سلمہ کا نام عبداللہ ابن عبد الاسد ہے، عبداللہ ابن عبد الاسد المخزومی، بنو مخزوم سے، حضرت خالد بن ولید کے خاندان سے ہیں، مخزوم قبیلے سے ہیں، مخزوم خاندان سے ہیں، اور یہ کنیت سے معروف ہیں، ابو سلمہ کنیت سے معروف ہیں، اور ان کا نام میں نے کہا عبداللہ ابن عبد الاسد ہے، عبداللہ ابن عبد الاسد المخزومی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری کو فوت ہوئے، 4 ہجری کو حضرت ابو سلمہ جو ہے وہ فوت ہوئے، زخمی ہو گئے تھے جنگ کے اندر، جس وجہ سے جو ہے وہ 4 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب یہ زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے جو ہے وہ رحلت فرما گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، وقد شق بصرہ، اور تحقیق ان کی جو آنکھ ہے وہ کھلی ہوئی تھی، شقہ کا معنی ان کی آنکھ جو ہے وہ کھلی ہوئی تھی، بصر میں نا آنکھ کا اٹھا رہنا، آنکھ اٹھی ہوئی تھی، یعنی ان کی جو آنکھیں ہیں بالکل کھلی تھیں، فاغمضہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بند کر دیا، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، بصر سے مراد یہاں آنکھیں ہیں، اور شقہ کا معنی ویسے ہوتا ہے کسی چیز کا پھاڑا جانا، تو مطلب کھلا ہونا، تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی تھیں، فاغمضہ، تو اللہ کے نبی نے ان کو بند کر دیا۔ غمضہ، غمضہ سے اغمضہ، کسی چیز کو بند کر دینا، غمضہ معنی خود اپنی آنکھیں بند کرنا یا کسی چیز کو خود بند ہونا کسی کا، اور اغمض یغمض، کسی دوسری کی آنکھیں بند کرنا، کسی دوسری چیز کو بند کر دینا، فاغمضہ، پر اسے بند کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی آنکھوں کو۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ان الروح، بے شک روح، اذا، ان الروح، بے شک روح، اذا قبض، جب وہ قبض کر لی جائے، قبض سے قبض فعل مجہول ہے، جب اس کو قبض کر لیا جائے تو اتبعہ البصر، تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، آنکھ اس کا نظر جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتی ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے بند کر دیا اس کو۔ یعنی یہ آنکھیں کیوں کھلی رہ گئی ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ جب روح قبض ہوتی ہے تو میت جو ہے اس کے پیچھے پیچھے دیکھتا ہے، یعنی جو فوت ہونے والا ہے وہ روح کی طرف دیکھتا ہے، جس وجہ سے آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر فوت ہونے والا جو ہے اس کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوتی ہیں، سامنے کی طرف، چونکہ جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کی نظر اپنی روح کی طرف ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ جیسے جیسے روح نکل رہی ہوتی ہے وہ آنکھیں جو ہے وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ روح جو ہے وہ جسامت ہے، روح جو ہے وہ جسم ہے اور دیکھی جانے والی چیز ہے، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ روح جو ہے وہ لطیف اور نرم ملائم جسم ہے، اور حرکت کرتا ہے اور حرکت کرتی ہے اور دیکھی جانے والی چیز ہے۔ فضج ناس من اہلہ، تو چیخو پکار شروع کر دی، چیخو پکار شروع کر دی، چلانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، یعنی مراد یہاں رونے سے چیخیں مار کے رونا ہے، بجا کا معنی ہوتا ہے چیخیں مار کے رونا۔ فضج ناس من اہلہ، تو حضرت ابو سلمہ کے گھر والوں میں کچھ لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا، چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ فقال، ویسے تو رونا منع نہیں، ویسے تو رونا جو ہے وہ منع نہیں ہے، اور بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی روئے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہے ہیں، آپ کی بیٹی پر، آپ کی بیٹی کی وفات پر، آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات پر، اور متعدد صحابہ کرام کی وفات پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آنسو بہائے ہیں، تو آنسو بہ جانا اور رو لینا یہ کوئی منع نہیں، لیکن ساتھ چلانا، آوازیں نکالنا، اور اس کی خوبیوں کو، میت کی خوبیوں کو ذکر کرنا یا اس کے بارے میں باتیں کرنا، تو یہ صحیح نہیں، جیسے ہمارے یہاں خواتین کرتی ہیں کہ وہ ساتھ میں ابھی تو نے کپڑے سلوانے تھے، ابھی درجی کو کپڑے دے کے آئے تھے، ابھی تو شادیاں تو نے کرنی تھی، ابھی تو نے جو ہے وہ چارہ لانا تھا، ابھی تو نے فلاں کرنا تھا، ابھی تو مکان بننے تھے، یہ چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ رونا اور یہ باتیں کرنا، یہ اصل میں منع، یہ جاہلیت کا طرز عمل ہے، اہل جاہلیت ایسا کرتے تھے، نبی صاحب نے اسے منع کیا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، نہ تم اپنے آپ پر بد دعا کرو مگر اچھی، نہ دعا کرو اپنے آپ پر مگر اچھی، یعنی خیر کے اچھے کلمات کہو اور یہ اس طرح کی باتیں نہ کرو چیخ و پکار کر کے۔ فإن الملائکۃ، بے شک فرشتے جو ہیں، تو امنوا علی ما یقولون، بے شک وہ آمین کہتے ہیں اس بات پر جو تم کہتے ہو۔ تو امنوا، امن یؤمن میں تو آمین کہنا، بے شک فرشتے جو ہے وہ آمین کہتے ہیں اس پر جو تم کہتے ہو۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ معاف کر دے ابو سلمہ کو، ورفع درجتہ فی المہدیین، اور ان کے درجات جو ہے وہ ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ بلند کر دے، ورفع اور بلند کر دے درجتہ، ان کے درجے کو، ان کے مقام کو، فی المہدیین ہدایت یافتہ لوگوں میں، یعنی جو اسلام میں ہدایت یافتہ سبقت لے گئے، اللہ ان لوگوں کے اندر ان کو شامل کر دے۔ مراد اسلام میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کی طرف، مدینہ کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والے جو سبقت لے گئے، ان میں ان کو شامل کر دے، یعنی جو مقام ہدایت یافتہ پہلے لوگوں کا ہے اللہ ان کو بھی ان میں شامل کر دے۔ یہ مطلب ہے مہدیین کا مطلب ہدایت یافتہ اسلام کی طرف۔ وفصح، یہ فصاحت سے ہے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کسی چیز کو فصیح یعنی کھلا کر دینا، وفصح، اور کھلا کر دے، فراخ کر دے، لہو ان کے لیے، فی قبری ہی ان کی قبر میں، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اور ان میں نور پیدا کر دے، اللہ ظلمات اور تاریکیاں ختم کر کے ان کی قبر کو منور کر دے اور ان کی قبر کو وسیع تحدد بسر فراخ کر دے۔ وَخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ، اور اے اللہ ان کے پیچھے رہنے والوں میں تو ان کا جانشین بن جا، مطلب نائب اور قائم مقام بن جا، ان کی دیکھ بھال کرنے والا بن جا۔ وَخْلُفْهُ، اور جانشین بن جا، نائب بن جا، کسی کو خلیفہ اسی سے ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان، چونکہ اللہ کے نبی کے بعد آپ کے جانشین بنے، تو اے اللہ جیسے ابو سلمہ اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، عاقب کہتے ہیں اولاد کو، عاقب کہتے ہیں اولاد کو، یعنی جو پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں، ان کا پیچھا کرنے والے، یعنی جو پیچھے اہل و عیال ہیں ان کے اندر جانشین بن جا، یعنی قائم مقام، اللہ جیسے وہ دیکھ بھال کرتے تھے تو ان سے بہتر ان کی دیکھ بھال کرنے والا بن جا۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ جس کا نائب بن جائے، مطلب دیکھ بھال کرنے میں، اللہ تعالیٰ تو ویسے تمام لوگوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، پالنے والا ہے، اور لیکن جب اللہ کے نبی نے دعا کر دی تو اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی اولاد اور ان کے اہل خانہ جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ حفاظت کرنے والا اور بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھ بھال کرنے والا نبی کی دعا کی برکت سے ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فوت ہونے والے کے پاس اہل علم اور اہل فضل کو لانا چاہیے، تاکہ اگر وہ کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے یا وہ اس کو کوئی اچھی نصیحت کر دیں، اس کے لیے دعا کر دیں، اور دعا کرنے سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اہل علم اور اہل فضل جب دعا کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ اس کے گھر والوں کی مصیبت میں کمی واقع ہوتی ہے، مصیبت ان کو کم محسوس ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو صبر کی تلقین اور صبر پہ حوصلہ ہوتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کی مصیبت میں آپ گویا کہ ان کے شریک ہو جاتے ہیں دعا کرنے سے۔ تو اس سے کئی ایک فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر ہم نے کہا ایک تو یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح جو ہے وہ جسامت ہے، اس کا جسم ہے، لیکن کیسا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن دیکھی جانے والی چیز ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے اتبع البصر، آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، نظر جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتی ہے، مطلب اس وجہ سے کھلی رہ جاتی ہے، اس کو بند کر دینا چاہیے۔ اور میت کے موت کے بعد اس کی آنکھیں بند کرنے کی حکمت یہ ہے کیونکہ جب آنکھیں کھلی رہ جائیں تو اس سے اس کا منظر بڑا عجیب لگتا ہے، ڈرونی سی شکل لگتی ہے، منظر عیب دار لگتا ہے، اس وجہ سے آنکھیں بند کرنے کا حکم ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں جب ایسے آنکھیں کھلی ہوں اور بندہ فوت ہو چکا تو ایک ڈرونی سی شکل بن جاتی ہے، تو اگر آپ اس کی آنکھیں بند کر دیں گے تو وہ ٹھیک اپنی اصل حالت پہ آ جاتا ہے۔ آنکھیں کھلی رہ جائیں تو اس سے منظر بڑا کبھی لگتا ہے، برا لگتا ہے، شکل و صورت بھی بری لگتی ہے۔ تو ہم اس حدیث کے فوائد پر بات کر رہے ہیں، تو ایک تو اس کے اندر عذاب قبر کا اس بات ہے کہ عذاب قبر حق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَفْصَ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِي، اس کا مطلب یہ کہ قبر کی تاریکیاں ہیں، قبر کا عذاب ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ بعض احادیث میں اس کے بعد الفاظ میں وَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، بعض احادیث کے الفاظ ہیں وَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور ان عذاب قبر سے اللہ محفوظ کر لے۔ اور اسی طرح اس حدیث کے اندر یہ کہ مومن جو فرشتے ہیں وہ اہل ایمان اور مومن لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اہل ایمان اور مومن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ مومن کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس پر وہ آمین کہتے ہیں۔ اور اس طرح اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے حق میں موت کے بعد فوراً
اس کی موجودگی میں، میت کی موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا موت کے بعد یہ اس کو فائدہ دیتا ہے، اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اور جب فرشتے آمین کہتے ہیں تو قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے، تو قبولیت کا امکان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور بھی اس کے اندر کئی ایک فائدے ہیں، اور یہ حدیث اختصار کے ساتھ ہے، اس کے اندر بعض اور مزید بھی الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ام سلمہ کو تلقین کی اور ان کو یہ دعا دی، ان کو یہ دعا سکھائی کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا کیا کرو۔ تو فرماتی کہ جب سے میں نے دعا شروع کی اللہ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا فرمائے، اور وہ نبی کریم علیہ السلام تھے۔ وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث جو ہے وہ فوت ہونے کے بعد میت کو کپڑے سے ڈھانپ دینے کے بارے میں، کہ میت کو جب فوت ہو جائے تو غسل دینے سے پہلے اس کی ڈیڈ باڈی کو، اس کی میت کو چادر سے ڈھانپ دینا یہ افضل ہے، اور یہ سنت اور مستحب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اگر اسی طرح اس کا بدن پڑا رہے تو اس کے چہرے کے اندر کچھ سیاہیاں پڑ جاتی ہیں، یا اس کے چہرے کی شکل جو ہے اس کی تھوڑی بگڑ جاتی ہے موت کی وجہ سے، کوئی عیب اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ لوگ نفرت نہ کریں، اور یا پھر اس سے اسمیل نہ آئے، کئی اور اسباب ہیں، اس کا سطر ننگا نہ ہو جائے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جس وجہ سے فوت ہونے کے بعد میت کو چادر سے ڈھانپ دینا چاہیے غسل سے قبل، یہ غسل سے پہلے کے بارے میں حدیث ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، جب آپ فوت ہوئے، سجیا بمانا غطیا، سجیا بمانا غطیا، یہ سجا یسجی تسجیتن باب تفعیل سے ہے، سجا یسجی تسجیتن باب تفعیل، جس کا معنی ہوتا ہے ڈانپنا، اس چیز کا معنی ہوتا ہے ڈانپنا۔ تو سجیا اللہ کے نبی ڈانپے گئے، ببردن حبرتن، داری دار یمنی چادر کے ساتھ، داری دار یمنی چادر کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ڈانپ دیا۔ تو برد کہتے ہیں چادر کو، اور حبرتن کا معنی داری دار، جس کے اندر بلیک اور سفید داریاں ہوں، جس کے اندر بلیک کالے رنگ کی اور سفید داریاں ہوں، اور یمنی چادر یمن کی طرف، یہ منسوب علاقے کی طرف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں مطلق داری دار چادر پر حبارہ کا لفظ، جیسے انابہ ہے نا، انابتن، اسی کے وزن پر حبارتن ہے، داری دار چادر، داری دار یمن کی برد مانا چادر اس اللہ کے نبی علیہ السلام پہ ڈال دی گئی۔ حضرت عائشہ نے یہ صفت بیان کی ہے چادر کی کہ وہ کیسی تھی، داری دار چادر تھی، اللہ کے نبی پر وہ ڈال دی گئی آپ کی وفات کے بعد۔ تو اس سے میت کو فوت ہونے کے بعد چادر سے ڈانپ دینے کا استحباب ثابت ہوتا ہے، اور اس کے ہم نے کہا کئی فائدے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے تاکہ میت کا جسم کا جو برا منظر ہے وہ کوئی نہ دیکھ سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا سطر وغیرہ اور دیگر چیزیں جو ہے محفوظ رہیں، اور اگر اس کے بدن سے کوئی اسمیل وغیرہ بھی آ رہی ہے تو وہ بھی محفوظ ہے، چونکہ موت کے وقت انسان کا پیشاب بھی نکل جاتا ہے، جسم سے کوئی نجاست وغیرہ نکلنے کا بھی امکان ہوتا ہے، کئی اور چیزیں ہوتی ہیں، تو جس وجہ سے یہ چادر جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے تاکہ وہ عیوب وغیرہ جو ہیں وہ ظاہر نہ ہو۔ وعنہا، حضرت عائشہ سے یہ روایت بیان کرتی ہیں، ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کو بوسہ دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی سے بوسہ لیا۔ صحیح بخاری میں حدیث یہ موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے، قباء والی سائڈ پہ ان کا ایک گھر تھا، وہاں گئے ہوئے تھے، ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی ہے، تو جلدی سے آئے اور سیدھا حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، اور نبی علیہ السلام کی پیشانی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر کو ہٹایا، وہی چادر جو آپ پر ڈالی گئی تھی، تو نبی علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا و میتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کی زندگی بھی پاکیزہ ہے اور آپ کی موت بھی پاکیزہ ہے، اور ساتھ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے باہر نکلے۔ اور یہ واقعہ لمبا ہے، تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق جو ہے وہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق جو ہے تلوار نکالی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ اپنے ہوش بھی کھو بیٹھے ہیں نبی کی وفات کی شدت کی وجہ سے، نبی کی وفات کے غم میں سیدنا عمر فاروق اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، اور تلوار ننگی کر کے کھڑے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر، وہ فرما رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ سید صدیق اکبر سیدھا حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیشانی پہ بوسہ لیا، اور سیدھا جو ہے وہ یہ الفاظ کہے طبت حیا و میتا یا رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی، مودت تھی، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر کو اللہ کے نبی سے سب سے بڑھ کر محبت تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسلام سے پہلے کے ساتھی ہیں،
غار کے ساتھی ہیں، اسلام کے ساتھی ہیں، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، اپنے اہل و عیال کے کو اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دینے والے، اور بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ صدیق کے خاندان کو اللہ نے نبی کے خاندان اور نبی کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ساتھ فرمایا طبت حیا و میتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کی زندگی بھی پاکیزہ ہے اور آپ کی موت بھی پاکیزہ ہے۔ یہ صدیق ہیں جنہوں نے امت کو اس وقت صبر و استقامت اور ان کے لیے ایک صبر کا پہاڑ بنے جب عمر فاروق بھی اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے تھے اور واپس آئے مسجد نبوی میں اور خطبہ دیا اور نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی آیات پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیات جب پڑھی اور فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ حی القیوم اور قائم اور دائم ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے جب ابوبکر صدیق سے یہ قرآن کی آیات سنی تو اللہ کی قسم مجھے ایسے لگا جیسے ابھی یہ قرآن کی آیات نازل ہو رہی۔ فوراً صدیق اب عمر فاروق کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور فوراً بیٹھ گئے۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صدیق اکبر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے، دوبارہ کفر میں چلے گئے تھے۔ عمر فاروق بڑے بڑے صحابہ کرام پر مرتد ہونے کا الزام لگاتے ہیں، جو اتنی مشکلات میں، اتنی مصیبتوں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ چلے، آپ کے ساتھ قدم بقدم، اور ہر جنگ میں، ہر غزوے میں، ہر سفر میں، ہر حضر میں، ہر سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہے۔ کیا وہ نبی کی وفات کے بعد جب آسانیاں ہوئیں، جب فتوحات اور مال غنیمت آئے، اس وقت وہ کیسے مرتد ہو گئے؟ بڑی عجیب بات ہے یہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کی جاتی ہے۔ اس حدیث کو مصنف نے یہاں اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ بعض احناف جو ہیں وہ میت کے بوسہ لینے کو جائز نہیں سمجھتے، اور وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان مومن جب فوت ہو جاتا ہے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، پلید ہو جاتا ہے، اس وجہ سے غسل دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، مومن کو غسل تکریم کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے دیا جاتا ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ مومن جب فوت ہوتا ہے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ انسان جو میتہ ہے اس سے مستثنا ہے۔ اگر نجس ہو جاتا ہو تو صدیق اکبر اللہ کے نبی کو بوسہ نہ دیتے۔ صدیق اکبر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی بعض صحابہ کرام کو وفات کے بعد بوسہ دیا ہے، جیسے آپ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو، اس کے علاوہ کئی اور واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ تو لہٰذا مومن موت کی وجہ سے نجس نہیں ہوتا، مومن پاک ہے، اور جیسے زندگی میں وہ پاک ہوتا ہے ایسے موت کے بعد بھی وہ پاک ہی ہے۔ البتہ غسل صرف اس کو ایک عبادت سمجھ کر اور عزت اور احترام کے اندر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے کافر کو غسل نہیں دیا، کیونکہ جو نجس ہوتا ہے اس کو غسل دینے سے وہ پاک نہیں ہو جاتا، جو نجس ہو جائے چیز اس کو غسل دینے سے وہ پاک نہیں ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی جان، مومن کی روح جو ہے معلقۃ، وہ معلق رہتی ہے بدینہ، اس کے قرض کے ساتھ، یعنی جب تک قرض ادا نہ کر دیا جائے اس کے بارے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ یہ مطلب ہے معلقۃ کا معنی معلق رہنا، یعنی اس کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، وہ لٹکی رہتی ہے جنت اور جہنم، یعنی اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوتا۔ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، حتیٰ یقضى عنہ، حتیٰ کہ اس سے قرض جو ہے وہ ادا کر دیا جائے، حتیٰ کہ اس سے قرض، اور قرض کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وجہ سے ارشاد فرمایا تاکہ لوگ جو ہے اس معاملے کو اتنا ایزی اور آسان نہ لیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دنیا کی عیاشیاں اور دنیا میں آرام گاڑیاں اور بنگلے بنانے کے لیے قرض لے لیتے ہیں اور بعد میں وہ ادا نہیں کرتے، قرض پہ قرض لیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ادا کرنے کا نہیں سوچتے۔ دنیا سے جب جاتے ہیں تو ان پر کروڑوں روپے جو ہے وہ قرض ہوتا ہے، کوئی بینکوں کا دینا ہوتا ہے، کچھ افراد کا دینا ہوتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرض جو ہے یہ بذات خود، جیسے میں نے اس دن بھی بیان کیا کہ قرض جو ہے یہ رات کی پریشانی اور دن کی مذلت ہوتی ہے، رات کی پریشانی اور دن کی ذلت ہے۔ رات کو انسان سوچتا رہتا ہے کیسے ادا کروں،
اور یہ ایک بوجھ ہے، اور دل کو انسان بچتا ہے کہ کہیں قرض لینے والے میرے سامنے نہ آ جائیں۔ تو مجبوری کی صورت میں شریعت نے قرض کی اجازت دی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نبی علیہ السلام بعض دفعہ آپ نے مقروض کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی۔ یہ اس وقت تھا جب مال غنیمت نہیں ہوتا تھا، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام مال غنیمت سے ادا کرتے تھے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ قرض کے معاملے کو سنجیدہ لیں اور ایسے بلا ضرورت اور بلا حاجت جو ہے وہ لوگوں سے قرضے نہ پکڑتے رہیں، تاکہ جو ہے وہ اس کام سے بچیں۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ حقوق العباد سے متعلق ہے، حقوق اللہ سے اس کا تعلق نہیں، یہ حقوق العباد سے متعلق ہے، اور جو چیزیں حقوق العباد سے متعلق ہیں راجح قول کے مطابق، اس سے توبہ کا طریقہ یہ کہ اللہ سے معافی مانگے اور پھر اس بندے سے معافی مانگے اور پھر اس کا حق جو ہے وہ ادا کرے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب حلال اور جائز طریقے سے مالک کی رضامندی سے قرض لینا اور اس کو اگر ادا نہ کیا جائے تو اتنا بڑا جرم ہے، تو اگر کوئی بندہ چوری کسی سے لے لے، زبردستی لے لے، تو وہ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ یعنی یہ قرض اس نے رضامندی سے دیا ہے اور اس نے لیا ہے، لیکن اگر آپ ظلم کر کے کسی کا مال لوٹ لیں تو وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرض جو کہ رضامندی سے دیا ہوا ہے مالک نے، وہ اگر ادا نہیں کیا آپ نے تو اتنا بڑا جرم ہے کہ روح اس کی معلق رہتی ہے۔ تو اگر کوئی زبردستی کسی کا مال لے گا تو پھر اس کا حال کیا ہوگا، آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ حدیث انشاءاللہ صحیح ہے، تو اس حدیث کے اندر جو ہے وہ اس بات کا بیان ہے کہ قرض کا معاملہ بہت اہم ہے، اور انسان کو اس معاملے کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انسان کو اگر قرض ہو تو اس کو زندگی کے اندر ہی فوراً ادا کرنا چاہیے۔ جو انسان کو اس پر استطاعت اور قدرت حاصل ہو تو فوراً جو ہے وہ قرض کو ادا کر دینا چاہیے، اور اس معاملے کے اندر سستی ہرگز بھی نہیں کرنی چاہیے، چونکہ انسان کی روح مرنے کے بعد معلق رہتی ہے جب تک اس کی طرف سے قرض جو ہے وہ ادا نہ کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ السلام نے قال فی الذی سقط علی ان راحلتہ، آپ نے اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا جو اپنی سواری سے گر گیا تھا۔ ایک صحابی تھے، وہ حج کے دوران اپنی سواری سے گر گئے اور ان کی گردن ٹوٹ گئی، ان کی گردن جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی، سواری سے گرنے کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام، چونکہ وہ حج کے اندر، وہ احرام کے اندر تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ محرم جو ہے وہ خوشبو نہیں لگاتا اور محرم کو جو ہے وہ سر نہیں ڈھانپ سکتا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اسے غسل دو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ، وکفنوہ فی ثوبین، اور اسے کفن دو دو چادروں کے اندر۔ یعنی وہ دو چادریں یا تو الگ لانے کا کہا، یا پھر انہی دو چادروں میں جن کے اندر وہ حج کر رہا تھا، یا انہی دو چادروں کے اندر جن کے اندر وہ حج کر رہا تھا، آپ نے کفن دینے کا حکم دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چادریں، کم از کم ایک چادر ہے، اور اس کے بعد دو ہیں، اور افضل تین چادریں ہیں۔ افضل جو ہے وہ تین چادریں، ایک چادر جو ہے وہ تہ بند کے قائم مقام، ایک چادر قمیص کے قائم مقام، اور تیسری چادر پورے بدن کے لفافے کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتی۔ تو اس طرح جو ہے وہ تین چادریں، یہ افضل اور مستحب ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو بھی تین چادروں کے اندر کفن دیا گیا ہے، اور بھی متعدد صحابہ کرام کو تین چادروں کے اندر جو ہے وہ کفن دیا گیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ پانی کے ساتھ بیری کے پتے ملا کر غسل دینا چاہیے میت کو، کیونکہ بیری کے پتے پانی کے اندر ڈالنے سے پانی جسم کو اچھی طرح صاف کرتا ہے، اور اس کے اندر سے نجاست وغیرہ جو ہے اس کے اثرات وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں، اور پر تاثیر رہتا ہے، پانی اثر زیادہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح دو کپڑوں کے اندر بھی کم از کم کفن دینا جائز ہے۔ اور اس حدیث میں بعض اور بھی الفاظ ہیں، فرمایا کہ اس کے سر کو نہ ڈانپو، بعض حدیث میں ہے کہ اس کے سر کو نہ ڈانپو اور اس کو اسی طرح دفن کر دو، کیونکہ وہ حج کے دوران تھا اور محرم تھا، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ اسے، بلکہ حدیث میں ہے کہ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کو تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا، قیامت کو تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کی حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد غسل دینے کا جب وقت آیا تو نبی علیہ السلام کو غسل دینے کے بارے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہوا اس مسئلے کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر میتوں کی طرح، دیگر فوت ہونے والوں کی طرح کیا آپ کے بدن سے کپڑے اتارے جائیں، یا کہ نبی کریم علیہ السلام کو کپڑوں کے اندر ہی غسل دے دیا جائے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کا مرتبہ عام لوگوں کی طرح نہیں۔ صحابہ کرام کے ہاں نبی کریم علیہ السلام کا مقام بہت بڑا تھا، بہت بلند مقام تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحابہ کرام کی نظر میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں میت کو
کپڑے اتار کر غسل دینا اصل میں یہی معروف تھا، لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینے کی باری آئی تو چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی واضح احادیث کے اندر اپنے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا، تو اب مسئلہ سب سے پہلا جو ہے وہ یہی پیدا ہوا کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑوں کے اندر غسل دیا جائے یا کپڑے اتار کر عام لوگوں کی طرح۔ اس کے بعد پھر دفن کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کہاں کیا جائے۔ اس وقت پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء جو ہیں وہ جہاں فوت ہوتے ہیں وہاں ہی انہیں کو دفن کیا جاتا ہے ان کو، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ حدیث واقعہ ہے، تو اس کے اندر تفصیل کے ساتھ واقعہ جو ہے وہ مصنف نے یہاں حدیث کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ لمبی حدیث کے اس کی اصل صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اس حدیث کی اصل جو ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے، لیکن اختصار کے ساتھ اور طویل حدیث جو ہے یہ مسند احمد کے اندر، سنن نبی داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہے، اور حدیث صحیح ہے انشاءاللہ۔ ہوا یہ کہ جب اختلاف ہوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ غسل دینے کے بارے میں کہ آپ کو کپڑوں کے اندر غسل دیں یا اتاریں، تو اب اس کے بارے میں کوئی واضح چیز تو موجود نہیں تھی، تو اچانک سب پر نیند طاری ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچانک یہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے آپ کی وفات کے وقت کہ اچانک سب پر نیند طاری ہو گئی، اور جب سب پر نیند طاری ہو گئی تو گھر کے اندر سے کسی آواز دینے والے نے آواز دی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑوں کے اندر غسل دو، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے، یعنی آپ اس سے بھی زیادہ حیا کرتے تھے، شرم والے تھے، حیا والے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی میں اپنے بدن کو کبھی کسی کے سامنے ننگا نہیں کیا، تو ہمیں آپ کی وفات کے بعد بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ تفصیلی واقعہ ہے کہ آواز دینے والے نے، سب پر نیند کا غلبہ ہوا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سب کے سر جھک گئے، حتیٰ کہ ان کی ٹھوڑیاں جو ہیں وہ سینے کے ساتھ لگ گئیں، اتنی نیند کا غلبہ آیا کہ سب کے سر جھک گئے۔ اور آواز دینے والے نے آواز دی، کہیں سے آواز آئی گھر کے اندر سے کہ نبی علیہ السلام کو کپڑوں کے اندر غسل دیا جائے، آپ کے کپڑے نہ اتارے جائیں۔ تو یہ وہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں لما ارادوا غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے یعنی صحابہ نے ارادہ کیا نبی علیہ السلام کو غسل دینے کا، قالوا انہوں نے کہا واللہ ما ندری، ہمیں معلوم نہیں، ہمیں پتہ نہیں یا علم نہیں، نجرد رسول اللہ، یعنی اصل میں استفہامیہ ہے، انجرد رسول اللہ، کیا ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے بدن کو ننگا کریں، یعنی مطلب یہ کہ آپ سے کپڑے جو ہے وہ اتار کر آپ کو غسل دیں، کما نجرد موتانا، جیسے ہم دیگر فوت ہونے والوں کو کپڑے اتار کر غسل دیتے ہیں۔ تو یہاں نجردو کا معنی کپڑے اتار کر غسل دیں جیسے ہم دیگر لوگوں کو دیتے ہیں، یا کپڑوں کے اندر ہی غسل دیں، ام لا، یعنی کیا کپڑے نہ اتاریں۔ الحدیث، تو اختصار کے ساتھ مصنف نے حدیث ذکر کی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ میت کو غسل دیتے ہوئے کپڑے اتارنے چاہیے، میت کو غسل دیتے ہوئے کپڑے اتار کر غسل دینا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ شرمگاہ والی جگہ پر ناف سے لے کر ران تک کا جو حصہ ہے، گھٹنوں تک کا حصہ، اس کے اوپر کپڑا ڈال دینا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ شلوار اتارنی چاہیے، قمیض جو ہے وہ اتارنا چاہیے، تاکہ یہ سطر جو ہے وہ اس کا محفوظ رہے۔ تو اسی وجہ سے مصنف نے یہاں حدیث کو ذکر کیا ہے کہ میت کے کپڑے اتار، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑوں کے اندر جو ہے اس قدر صفائی اور جو ہے وہ نظافت نہیں ہوتی جس قدر کپڑے اتارنے کے بعد جو ہے وہ نظافت ہو سکتی ہے۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام عطیہ انصاریہ جو ہیں یہ صحابیہ ہیں معروف، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ صحابیات کو، عورتوں کو غسل دیا کرتی تھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو صحابیات عورتوں کو غسل دیتی تھیں ان میں حضرت ام عطیہ انصاریہ ہیں۔ ان کے نام میں اختلاف ہے، ان کے نام کے بارے میں مختلف قسم کے اقوال ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کنیت سے ہی معروف ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ یہ کنیت سے ہی حضرت ام عطیہ انصاریہ جو ہیں وہ معروف ہیں۔ اور حضرت اسماء بنت امیس، حضرت اسماء بنت امیس اور ام عطیہ انصاریہ یہ دو صحابیات تھیں جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں فوت ہونے والی عورتوں کو غسل دیا کرتی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر علاقے کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر محلے شہر کے اندر کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں، مردوں میں مرد غسل دینے والے اور عورتوں میں عورتیں غسل دینے والی ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ میں جو عورتوں کو غسل دیتی تھیں ان میں حضرت ام عطیہ انصاریہ ہیں اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔
تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی حضرت سیدہ زینب کو غسل دے رہی تھی جب اللہ کے نبی تشریف لائے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، اور ابو العاص کے نکاح میں تھیں، ابو العاص کے نکاح میں تھیں۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہوئی ہے، یہ تقریباً 8 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بیان کرتے ہیں کہ دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، داخل ہوئے ہم پر یعنی ہمارے پاس، اللہ کے نبی تشریف لائے، وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، اور ہم غسل دے رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی کو۔ ہم نے کہا اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں ام کلثوم تھی، بعض کہتے ہیں کہ جو ہے وہ زینب تھی، لیکن صحیح بات یہ کہ متعدد واقعات ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دینے کا ہے۔ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ، اور ہم غسل دے رہی تھیں ابنتہو، آپ کی بیٹی کو۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اغسلنها ثلاثا او خمسا، اغسلنا فعل ہے، فعل امر ہے اور جمع مؤنث مخاطب کے لیے ہے۔ اغسلنا سے اغسلنها، انہیں غسل دو یعنی زینب کو۔ ثلاثا یہ مفعول ہے، ثلاثا یہ مفعول اس وجہ سے منصوب ہے 3 بار، او خمسا یا 5 بار، او اکثر من ذالک یا اس سے بھی زیادہ، اور بعض حدیث میں آتا ہے 7 بار، 5 بار، 3 بار، 5 بار یا 7 بار، او اکثر من ذالک یا اس سے زیادہ، یعنی اگر تم ضرورت محسوس کرو، ان رأیتن ذالک، اگر تم ضرورت محسوس کرو، یعنی اگر تمہیں لگے کہ ابھی 5 بار بھی غسل دینے سے صحیح صفائی نہیں ہوئی تو آپ 7 بار پھر دے لو، لیکن طاق عدد میں غسل دینا مستحب ہے، طاق عدد میں غسل دینا مستحب ہے۔ ثلاثن کے اندر امر بھی ہے اور استحباب بھی ہے۔ امر اس اعتبار سے ہے کہ کم از کم 3 بار غسل دینا ضروری ہے، کم از کم 3 بار غسل دینا ضروری ہے، اور استحباب اس اعتبار سے ہے کہ طاق عدد میں غسل دینا سنت ہے، طاق عدد میں یعنی 3، 5، 7 وغیرہ طاق عدد میں غسل دینا چاہیے، جفت عدد میں نہیں، اور یہ مستحب ہے۔ تو لہٰذا ثلاثن کے اندر ایک حکم وجوب کا ہے، ایک حکم استحباب کا ہے۔ وجوب کا حکم یہ ہے کہ کم از کم میت کو 3 بار غسل دینا چاہیے، اور استحباب کا یہ ہے کہ طاق عدد میں دینا چاہیے، طاق عدد میں یعنی 4 نہیں کرنا چاہیے بلکہ 3 کر لیں یا پھر 5 کر لیں یا پھر 7 کر لیں، لیکن 4، 6 نہیں کرنا چاہیے۔ ان رأیتن ذالک، اگر تم اس کی ضرورت محسوس کرو۔ کس کے ساتھ غسل دینا ہے؟ بماء و سدر، پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مائے طہور کے اندر، پاک پانی کے اندر اگر کوئی پاک چیز مل جائے اور اس پر غالب نہ آئے، اس پر پانی کا لفظ بولا جاتا ہے اور وہ طہارت کے قابل ہے، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، اور وہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے۔ اور یہ مسئلہ ہم کتاب الطہارہ کے اندر پڑھ کر آ گئے ہیں، پڑھ چکا ہم نے تفصیل سے، کہ جب تک اس پر پانی کا لفظ بولا جا رہا ہے تب تک وہ طہارت کے قابل ہے، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، اور جب وہ ملائی چیز اس پر غالب آ جائے اور اسے پانی نہ کہا جائے اس وقت پھر اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ مثلا ہم جب اس کے اندر پانی کے اندر لیمو ملا دیتے ہیں تو اس کو ہم شکنجبین کہتے ہیں، پھر پانی نہیں کہتے، جب شربت ملا دیں تو شربت کہتے ہیں، اور جب وہ گلاب کا پانی ہو تو پھر عرق گلاب کہتے ہیں، پھر ہم اس کو پانی نہیں کہتے بلکہ ماء ہم اس کو کہتے ہیں، ماء ظہور یا ماء وردن، گلاب کا پانی وغیرہ، پھر ہم اس کو یعنی مقید کر کے بولتے ہیں، خالی پانی نہیں بولتے۔ وجعلنا فی الاخرتی، اور ملا لینا، شامل کر لینا، اجعلنا فعل امر ہے، جعل یجعل سے اجعلنا جمع مؤنث مخاطب کے لیے، وجعلنا فی الاخرتی، اور ملا لینا، شامل کر لینا آخر میں، کافورن، کافور۔ کافور جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ کافور ملانے کے کئی ایک فائدے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میت کے بدن سے بری اسمیل، بدبو نہیں آتی، خوشبو آتی، دوسرا یہ ہے کہ جسم تر و تازہ رہتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے جو کیڑے مکوڑے حشرات ہیں وہ اس کے قریب نہیں آتے۔ او شیئا من کافورن، راوی کو شک ہے کہ آپ نے کافور کہا یا کافور کا کچھ حصہ کہا، تو بات ایک ہی ہے کہ جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی ملایا جائے گا، او شیئا من کافور یا کافور میں سے کچھ۔ فلما فرغنا آذناہ، جب ہم فارغ ہو گئے تو ہم نے آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے بتایا تھا کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا، تو جب ہم فارغ ہو گئیں تو ہم نے آذناہ، آپ کو اطلاع دی، فالقا الینا حقواہ، حقوا بھی پڑھ سکتے ہیں، حقوا بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح درست ہے، مراد تہ بند ہے، مراد تہ بند ہے، مراد تہ بند جو نیچے باندھا جاتا ہے چادر، تو آپ نے ہمیں اپنا تہ بند دیا۔ فقال، آپ نے فرمایا اشعرنہا،
اشعرا یشعرو سے اشعرنہا جمع مؤنث مخاطب کے لیے فعل امر ہے، اسے اس کے جسم کے ساتھ لگا دو. اشعرنہا یعنی جسم بدن کے ارد گرد لپیٹ دو، یعنی پہلی چادر جو تم نے اس پر ڈالنی ہے وہ میرا تہہ بند ہونا چاہیے. اچھا یہاں ایک سوال ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم غسل مکمل کر لو تو پھر تم مجھے بلانا، اور آپ اصل میں اپنی چادر اتار کے دینا چاہتے تھے. اللہ کے نبی نے پہلے چادر کیوں نہیں دے دی؟ یعنی آپ نے یہ کیوں کہا کہ مجھے بلا لینا، بعد میں آپ نے چادر دی؟ آپ پہلی چادر اتار کے دے کر چلے جاتے. آپ نے دوبارہ یہ کیوں کہا کہ جب تم غسل دے لو تو پھر تم مجھے بلانا، اور پھر آپ نے آ کر چادر اتار کر دی؟ کون آپ میں سے بتائے گا اس میں حکمت کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا؟ نہیں سر، کوئی آپ سوال نہیں سر سمجھے؟ بعض اوقات آپ سوال نہیں سمجھے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کو یہ کہا تھا کہ تم انہیں غسل دو حضرت زینب کو 3 بار 5 بار یا 7 بار، اور جب غسل دے لو تو مجھے بلانا. اللہ کے نبی صاحب نے اصل میں چادر دینی تھی، تو آپ چادر پہلے کیوں نہیں دے کر چلے گئے؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ مجھے جب غسل دے لو تو پھر بلانا مجھے؟ ہاں یہ سوال ہے. تاکہ یہ برکت کے لیے تھی کہ تاکہ ان کو برکت حاصل ان کے جسم سے لگی ہوئی تو وہ تو آپ اس وقت بھی اتار کے چادر دے ان سکتے پہ آ ہیں، جائے. وہ تو آپ اس وقت بھی اتار کے دے سر سکتے. ہاں سر بسا اوقات توجہ دلانے کے لیے بھی اس طرح مطلب کہ اس وقت اگر دیتے تو شاید مطلب اہمیت میں بھی کہ ایک دفعہ توجہ دلا دی کہ مجھے بلانا، اب جب جا کے دی ہے تو وہ زیادہ یعنی یاد رہتی ہے بات کہ ایسا کیا تھا. چلیے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ سیدہ زینب کے بدن تک چادر لگنے اور نبی کے بدن سے جدا ہونے میں زیادہ ٹائم نہ گزرے. برکت انہوں نے کہا برکت، لیکن بتایا نہیں برکت کیسے. برکت تو پہلے بھی ہے کہ اگر آپ پہلے اتار کے دے دیتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ نبی کے بدن سے جدا ہو کر زینب کے بدن تک لگنے میں فاصلہ زیادہ نہ گزرے، تاکہ زیادہ اتم اور افضل برکت حاصل ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جتنا ٹائم کم گزرے گا اتنی برکت زیادہ ہو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام تازہ اپنے بدن سے اتار کر دینا چاہتے تھے، تاکہ تو انہوں نے جب غسل دے لیا انہوں نے جا کر بتایا تو آپ نے اس وقت چادر اتاری اور اس وقت لا کے، تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بدن سے جدا ہوئے زیادہ ٹائم نہ گزرے حضرت زینب کے بدن سے لگنے میں. یہ اصل میں مقصد تھا اور یہ حکمت تھی، تاکہ برکت مکمل طریقے سے ثابت اور حاصل ہو. سمجھ گئے آپ؟ یہ اصل حکمت ہے. جی سر. جی سر. تو لیکن یہ اللہ کے نبی جی کے سر. ساتھ خاص ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے. اس کے بعد کسی نیک آدمی کے بدن سے چادریں اتار کے اور اس کے تبرک سے تبرک دینا میت کو، یہ صحیح نہیں ہے. یہ صرف اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اگر اللہ کے نبی کے ساتھ خاص نہ ہوتا تو ابو بکر کے چادریں لوگ ڈالتے، ان کے بدن سے اتری ہوئی. عمر فاروق کے بدن سے اتری چادریں ڈالتے، دیگر ائمہ اعظام کے ساتھ ایسا کرتے، ایسا نہیں ہوا. بعض علماء جو ہے ہمارے بھائی صوفی حضرات جو ہیں وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اپنے جو پیر طریقت رہبر شریعت اور فلاں فلاں ہیں ان سے آپ جو ہے وہ لے لیں اور بدن پہ ڈال لیں. کوئی پیالہ لے لیتا ہے ان سے پانی پلا کر ایک دفعہ، کوئی ان سے بوتل لے لیتا ہے، کچھ لے لیتا ہے. یہ جائز نہیں ہے، اس سے ہی تو آگے شرک کا آغاز ہوتا ہے. یہی تو اصل میں مقدمات ہیں کہ جب احترام میں آپ مشروع ایک حد جو شریعت نے باؤنڈری بنا دی ہے نا، آپ اس سے جب آگے کراس کرتے ہیں نا تو پھر آگے آپ سمجھ لیں کہ یہ مقدمات ہیں شرک کے. اسی سے ہی تو آغاز ہوتا ہے، یعنی پہلے تبرک لینے سے، پھر آگے چومنے سے، پھر آگے گرنے سے، اور گرنے کے بعد مرنے کے بعد میزار بنانے پہ. یہی تو اصل میں سٹیپ ہیں. ہم اس وجہ سے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے وہ دروازے ہی بند کر دیے جو شرک کی طرف لے جانے والے مقدمات ہیں. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا. نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ نے ابو بکر سے تبرک نہیں اس انداز میں لیا، اور نہ دیگر صحابہ کرام سے. ابو بکر سے بڑھ کر بھی کوئی متبرک ہو سکتا ہے، کوئی مطلب کوئی نیک شخص ہو سکتا ہے. عمر فاروق سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ایسا صحابہ کرام نے نہیں کیا. ان سے آ کر تابعین نے ایسے تبرک نہیں لیا. چلیے خیر، تو آپ نے فرمایا اشعرنہا ایاہو، اسے اس کے بدن کے ارد گرد لپیٹ دو، یعنی پہلی چادر جو اس کے بدن کے ساتھ لگنی چاہیے یہ میری چادر ہونی چاہیے تہبت. متفق علیہ بخاری مسلم کی. اور مزید الفاظ بخاری مسلم میں کچھ زائد ہیں، اس میں ایک یہ ہے ابدأنا بمیامینہا، آپ نے غسل دینے سے پہلے فرمایا کہ دائیں جانب سے آغاز کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی کو دائیں جانب بڑی پسند تھی. حضرت عائشہ فرماتی کانا یوجب التیمم فی تناولی و ترجلی و فی شانی کلی، اللہ کے نبی کو دائیں جانب بڑی پسند تھی، کنگھی کرنے میں،
طہارت حاصل کرنے میں، دیگر چیزوں کے اندر، حتیٰ کہ جب آپ جبہ پہنتے، جب آپ قمیض پہنتے تو آپ سب سے پہلے دایاں بازو داخل کرتے تھے، شلوار پہنتے تو سب سے پہلے دائیں ٹانگ داخل کرتے تھے. یہی اصل میں مشروع اور مسنون ہے. تو غسل دینے کے اندر بھی سب سے پہلے تو دائیں جانب سے آغاز کرنا ہے اور پھر وضو کے اعضاء سے آغاز کرنا ہے، چونکہ دائیں جانب بھی اللہ کو اور اس کے رسول کو محبوب ہے، اور غسل کے اعضاء چونکہ قیامت کو علامت اور نشانی ہوں گے مومن کی، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے دونوں چیزوں کو مقدم کرنے کا حکم دیا، ایک تو دائیں جانب کو اور دوسرا وضو کے اعضاء کو. اب کیا وضو کے اعضاء کے اندر دائیں جانب سے آغاز کرنا ہے یا بدن سے وضو کے اعضاء کے بعد؟ دونوں طرح صحیح ہے. پہلے وضو کرواؤ، وضو کے اعضاء ہو، اور اس کے بعد جب غسل مکمل دینا ہے تو دائیں جانب سے آغاز کرنا ہے، یہ اصل مقصود ہے. یا پھر یہ ہے کہ وضو کے اعضاء کے اندر جائز ہے کہ آپ پہلے بایاں ہاتھ دھو لیں، پہلے آپ جو ہے وہ بایاں قدم دھو لیں، لیکن افضل یہ کہ دائیں سے آغاز کریں، تو یہ بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں. تو فرمایا ابدانا، آغاز کرنا، بدا یبدا سے ابدانا، آغاز کرنا بھی میامینہا، اس کی دائیں جانب سے، دائیں اعضاء سے، و مواضع الوضوء منہا، اور اس کے وضو کے اعضاء سے، چونکہ وضو کے اعضاء مومن کی قیامت کو نشانی ہوگی، مومن کی یہ زیور ہوگا قیامت، مومن کا زیور اس کے وضو کے اعضاء ہوں گے جو قیامت کو چمک رہے ہوں گے. غر محجلین من اثر الوضوء، غر محجلین من اثر الوضوء. وفی لفظ للبخاری، بخاری کے الفاظ میں ہے فضفرنا شعرها ثلاثه قرون، پس ہم نے ان کے سر کے بالوں کو 3 منٹ اس کی 3 چوٹیاں بنا دی، ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. ظفر کہتے ہیں میڑیاں بنانا، میڑیاں جو چوٹیاں ہوتی ہیں نا مختلف قسم کی پیچھے بنا دی جاتی ہیں بالوں کی الگ الگ. تو فرماتی ہیں فضفرنا شعرها ثلاثه قرون، بس ہم نے تقسیم کر دیا ان کے بالوں کو ثلاثه قرون، 3 چوٹیوں میں یا 3 مینڈیوں میں. فالقینا خلفا، اور ہم نے ان کے پیچھے ان کو ڈال دیا، یعنی ان کو لٹانے سے پہلے ان کی میڈیاں بنا کر ان کو پیچھے ڈال دیا اور پھر ان کو ہم نے لٹا دیا. تو یہ بھی مستحب ہے اور نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اگر یہ ناجائز ہوتا تو ایسا اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی کر دی جاتی ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی تقریری حدیث یہ آخری جو حصہ ہے. احادیث کے احکام واضح ہیں، ان کے اندر دوبارہ مزید فوائد ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واضح ہیں، کچھ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. 3 بار ہم نے کہا غسل دینا یہ کم از کم میت کو 3 بار غسل دینا ضروری ہے. اس کے بعد 5 بار 7 بار حسب ضرورت جو ہے دیا جا سکتا ہے، اور 7 بیری کے پتے ملانا بھی سنت ہے، اور آخری دفعہ غسل دیتے ہوئے اس کے اندر کافور ملا لینا یہ بھی مستحب ہے اور یہ فائدہ مند ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ چادروں میں غسل دینا، کفن دینا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفن دیے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ فعل مجہول ہے، کفن دیے گئے فی ثلاثۃ اثواب، 3 چادروں میں، بید سفید رنگ کی، سہولیت یمن کے سہول علاقے کی روئی سے بنی ہوئی. سہولیہ جو ہے یمن کا علاقہ ہے، سہولیہ یہ یمن کا ایک علاقہ ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ سہول ہے، اس کی جمع جو ہے وہ سہلن آتی ہے، سہلن، اور یہ علاقہ ہے یمن کے علاقوں میں سے ایک سہول علاقے کی طرف نسبت ہے. تو یمن کے سہول علاقے کی روئی سے بنی ہوئی سفید 3 چادروں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو غسل دیا گیا. تو آپ سہولیہ جو ہے وہ سہولیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یمن کے سہول علاقے کی بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح درست ہے. تو آپ سہولیہ سفید رنگ کی روئی سے بنی جو ہے وہ چادروں میں آپ کو غسل دیا گیا، یا سوتی آپ کہہ سکتے ہیں، سوتی بھی روئی کو ہی کہتے ہیں. لیس فیہا قمیص ولا امامۃ، ان میں قمیص بھی نہیں تھا اور امامہ بھی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امامے اور قمیص میں غسل کسی کو کفن دینا یہ مکروہ ہے، اگر جائز نہیں تو کم از کم مکروہ ضرور ہے، کیونکہ اللہ کی نبی حضرت عائشہ کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب ایسا نہیں کیا گیا تو کسی اور کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں جی اب میں فوت ہوں تو ہری پگڑی جو ہے وہ پہنا کر اوپر نالین کا نقش جو ہے وہ لگا دینا تاکہ میرے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے، یا پتہ نہیں کیا کہ اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام اور آپ کی زندگی میں صحابہ اکرام اور آپ کے بعد صحابہ اکرام کے ساتھ ہوتا رہا کہ چادروں کے اندر جو ہے وہ کفن دیا جاتا تھا، نہ کہ پگڑیوں کے اندر اور جو ہے وہ شلواروں اور قمیصوں کے اندر ایسا ہوتا تھا. بعض صحابہ اکرام سے قمیص کا آتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ قمیص، لیکن وہ کفن نہیں تھا، وہ کفن کے بعد زائد تھا، اوپر کفن کے بعد زائد تھا. جیسے اللہ کے نبی نے ابی بن کعب کو اپنا قمیص دیا تھا جبہ ان کے اوپر ڈالنے کے لیے، یا اور بھی صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، لیکن وہ اصل کفن کے ساتھ تھا، صرف کفن کے طور پہ نہیں تھا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لما توفی عبداللہ ابن ابی، جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی، جا ابن، ان کے بیٹے عبداللہ آئے، عبداللہ بن عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا ہے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، اور وہ صحابی تھے اور مومنین میں اہل ایمان میں سے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا دل رکھنے کے لیے، چونکہ صاحب ظاہر ہے کہ جس بیٹے کا باپ فوت ہو جائے اس پہ صدمہ تو ہوتا ہی ہے، چاہے وہ منافق ہو چاہے مشرک ہو، جو بھی ہو، باپ تو آخر باپ ہی ہوتا ہے۔ تو ان کے بیٹے صدمے میں تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو اپنا جو ہے وہ قمیص دیا اور فرمایا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو اپنے والد کے کفن میں اس کو شامل کر دو، شاید اللہ تعالیٰ اس سے ان کی بخشش کر دے۔ تو کہتے ہیں لما توفی عبداللہ ابن ابی، جب عبداللہ بن ابی منافق فوت ہوا، جا ابن ہو، تو ان کا بیٹا آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، فقال، اور فرمایا اللہ کے رسول، آتینی قمیصا کا، مجھے اپنا قمیص دو، اکفنہ فیہ، میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں، فاتاہ ایاہ، تو اللہ کے نبی نے ان کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو لعاب بھی اپنا لگایا، اللہ کے نبی نے اور بھی ان کے ساتھ کچھ معاملات کیے، صرف ان کے بیٹے کا دل رکھنے کے لیے، ان کے بیٹے سے صدمے کو کم کرنے کے لیے۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس غزوہ بدر میں قیدی بن کر آئے تو ان کا قمیص پھٹا ہوا تھا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنا قمیص اتار کر دیا تھا بطور گفٹ کے، بطور ہدیہ کے۔ تو اللہ کے نبی نے وہ تلافی کرنی چاہیے، یعنی وہ جو اس نے گفٹ دیا تھا نا حضرت عباس کو ایک قمیص، اللہ کے نبی نے اس کا بدلہ چکایا ہے، اللہ کے نبی نے اس کا بدلہ چکایا ہے، یعنی یہ اس قمیص کے عوض میں تھا جو حضرت عباس کو عبداللہ بن ابی نے دیا تھا جب وہ غزوہ بدر میں قیدی بن کر آئے تھے، ابھی مسلمان نہیں تھے حضرت عباس آپ کے چچا، ان کا قمیص پھٹا ہوا تھا کرتا، تو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنا کرتا آپ کے چچا حضرت عباس کو دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صاحب نے، بعض علماء کہتے ہیں اس عوض میں، اس بدلے کو چکانے کے لیے اپنا قمیص اتار کر دیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، کہ ان کے بیٹے کو حوصلہ دینے کے لیے، ان کے بیٹے کے دل رکھنے کے لیے، چونکہ وہ صحابی تھے اور وہ مومنین میں اہل ایمان میں سے تھے، عبداللہ بن ابی منافق، تو یہ حضرت عبداللہ جو ہیں ان کے بیٹے صحابی تھے اور وہ خالص مومنین میں سے تھے، تو ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے، اور ان کو جو ہے وہ صبر کی تلقین کرنے کے لیے، اور ان کے صدمے میں شریک ہونے کے لیے اللہ کے نبی نے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے وہ بدلہ چکانے کے لیے بھی، دونوں وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اور ایک بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن ابی منافق کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، ان کی نماز جنازہ کا، اللہ کے نبی علیہ السلام جب کرتا دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگے تو سیدنا عمر فاروق نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو منع کیا ہے تو آپ کیوں نماز جنازہ اس کی پڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ اگر آپ 70 دفعہ بھی اس کے لیے بخشش کی، ان کے لیے دعا کرو تو اللہ معاف نہیں کرے گا، تو میں، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ 70 دفعہ سے زیادہ معافی مانگنے سے اللہ معاف کر دے گا تو میں 70 دفعہ بھی ان کی نماز جنازہ پڑھ لوں۔ یہ نبی علیہ السلام کی رحمت اور شفقت ہے، رحمت للعالمین اللہ کے نبی علیہ السلام ہے۔ لیکن حضرت عمر روکتے رہے، بلکہ حضرت عمر نے آپ کا تہ بند پکڑ کے آپ کے ساتھ گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے، اللہ کے رسول نہ کرو، اللہ کے رسول نماز جنازہ نہ پڑھاؤ اس منافق کی، اللہ نے منع کیا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام جو کہ رحمت للعالمین تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تو یہ کہا کہ 70 بار اگر آپ معافی مانگو، تو اگر میں 70 بار سے زیادہ مانگوں گا تو شاید اللہ معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، فرمایا کہ میں ان کو معاف کرنے والا نہیں، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اور ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھو جو ان میں سے مر جائے۔ اس کے بعد پھر سیدنا عمر فاروق کے کہنے پر اللہ کے نبی نے، آپ نے پھر بھی نماز جنازہ پڑھا دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل کر دی، فرمایا کہ آج کے بعد ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سیدنا عمر فاروق نے جن مسائل میں موافقت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ روک رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ رحمت للعالمین ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے تمام صحابہ پر شفقت کرنے والے تھے، اور ان میں آپ کے جو خالص صحابہ تھے وہ بھی اور منافقین بھی، آپ تو سب کے ساتھ ہی ساتھ جا رہے کہ آپ چاہتے تھے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، بخش دے، گناہ تو ہر انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن سیدنا عمر فاروق روک رہے تھے۔ تو اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن کی آیات اتاری تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے اور آپ ان کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔
تو یہ وہی واقعہ ہے جو یہاں اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی خاص مصلحت کے پیش نظر قمیض بھی کفن کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے، کسی خاص مصلحت کے پیش نظر، اور وہ مصلحت شرعی ہونی چاہیے، اس کے پیش نظر قمیض بھی اس کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ البسوا من ثيابكم البيضة، اپنے کپڑوں میں سے سفید کپڑا پہنا کرو، البسوا پہنا کرو، من ثيابكم البيضة سفید کپڑا، فإنها من خير ثيابكم، بے شک یہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے ہے، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اسی میں اپنے فوت شدگان کو کفن بھی دیا کرو۔ حدیث یہ صحیح ہے، اسے پانچوں نے روایت کیا سوائے نسائی کے، اور اسے ترمذی نے صحیح کہا، اور حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے ایک تو عام حالات میں سفید کپڑا پہننے کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ سفید کپڑا پہننا افضل ہے، اور کفن بھی سفید کپڑے کے اندر دینا افضل ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ سفید کپڑے کے علاوہ دوسرا کپڑا پہن نہیں سکتے، یا سفید کپڑے کے علاوہ کسی دوسرے کپڑے میں کفن نہیں دے سکتے، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بذات خود سفید کپڑے کے علاوہ اور رنگ کے کپڑے پہنے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیگر رنگوں میں بھی کپڑے پہنے ہیں، لیکن افضل آپ اکثر سفید کپڑا پہنتے تھے، اور آپ اس کی تلقین بھی کرتے تھے، لیکن دوسرے رنگ میں بھی پہننا جائز ہے، سوائے ان رنگوں کے جن میں پہننا منع ہے، جو ہم پیچھے کتاب اللباس کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اور کفن میں بھی افضل سفید رنگ کا کفن دینا ہے، الا کہ کوئی خاص وجہ ہو، سفید رنگ کا نہ مل رہا ہو، یا کوئی اور وجہ ہے تو اس کے علاوہ بھی کوئی اور رنگ کا بھی کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سفید رنگ میں ہی، چادروں میں ہی کفن دیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے، یعنی کفن کا بندوبست کرے اپنے بھائی کے لیے، تو اچھا کفن دے، یعنی اتنا بالکل اتنا لو نہ ہو، لو کوالٹی کا نہ ہو کہ وہ پہناتے ہی پھٹ جائے، یا اتنا باریک نہ ہو کہ اندر سے بدن نظر آ رہا ہو۔ یعنی یہاں مراد یہ نہیں کہ مہنگا ہونا چاہیے، بہت زیادہ مہنگا ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ عمدہ ہونا چاہیے، عمدہ ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے، اور اچھا ہونا چاہیے، اتنا باریک نہ ہو کہ بدن نظر آئے، اور اتنا کمزور نہ ہو کہ جلدی پھٹ جائے، بلکہ مراد یہاں اچھا، معیاری اور عمدہ ہونا چاہیے، یہ اصل مقصود ہے۔ اور عمدہ ہماری کہنے کی مراد یہ کہ درمیانے درجے کا ہو، نہ بالکل گھٹیا ہو اور نہ بالکل مہنگا ہو، کیونکہ آگے حدیث آ رہی ہے، اگرچہ حدیث میں کلام ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر مہنگے کفن یا کفن مہنگا پہنانے سے روکا گیا ہے، اور اس کو مکروہ اور ناپسند سمجھا گیا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ چل یار کفن ہے، کوئی پرانا سا اٹھا کے دے دیتے ہیں، سستا لے لیتے ہیں، نہیں، بلکہ اچھا اور معیاری اور عمدہ کفن جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ ایک احسان ہے۔ لیکن جیسے ہم نے پڑھا، اصل تو یہ ہے کہ کفن دفن کا اہتمام میت کے مال سے کیا جائے، میت کے ذاتی جو اس کا مال ہے اس سے کیا جائے، لیکن اگر کوئی اس کا بھائی، اس کا بیٹا، کوئی دیگر اگر کر دیتے ہیں تو یہ انشاءاللہ اس کے ساتھ احسان ہے دنیا سے جاتے ہوئے، آخری جو اس کے ساتھ آپ احسانات کر رہے ہیں ان میں سے ایک ہے، ایک نماز جنازہ اور دوسرا یہ کفن کا ہے۔ لیکن افضل یہ کہ اپنے مال سے انسان اہتمام کرے۔ ہمارے ایک استاد تھے، استاد محترم ہمارے فوت ہو گئے رحمہ اللہ، وہ بیچارے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، شادی نہیں ہوئی تھی ان کی، تو انہوں نے مرتے ہوئے اپنے کچھ پیسے جو کسی ادارے میں پڑھاتے تھے وہاں انہوں نے ان کو وصیت کی کہ یہ پیسے جو آپ کو میں بھیج رہا ہوں یہ میرے کفن کے ہیں، یہ میرے کفن کے ہیں، جب میں فوت ہوں تو مجھے ان پیسوں سے تم نے کفن دینا۔ بہت وہ اپنی مثال آپ تھے، اپنے قدموں پہ چلنے، اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے والے تھے۔ آپ سمجھ لیں کہ خود اعتمادی، اور ان کے اندر یہ چیزیں تھیں، دوسروں سے لینا، ہاتھ پھیلانا اور دوسروں کی طرف دیکھنا، یہ ان کے اندر نہیں تھا۔ اور ویسے بھی الحمدللہ ہمارے خصوصاً پاک و ہند کے اندر، دیگر ممالک کے اندر بھی جو علماء ہیں ان کے اندر یہ چیز، یہ خوبی پائی جاتی ہے، ماں سوائے چند ایک کے جو ان چیزوں سے بالکل جاہل ہیں، کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھتے، لوگوں کے مال کی طرف نہیں دیکھتے، ان کو دنیا کی طرف اتنی زیادہ رغبت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال وہ جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے، جو سربراہ تھا ادارے کا، اس کو انہوں نے کچھ پیسے بھیجے اور کہا کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو تم نے مجھے اس میرے ذاتی مال سے کفن لے کر پہنانا ہے۔ تو یہ افضل ہے کہ انسان اس کا خود جو ہے وہ وصیت کر کے جائے۔ وعنہ، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، یجمع بین الرجلین، یہاں اس چیز کا بیان ہے کہ ایک کفن میں دو فوت ہونے والوں کو بھی دفنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے دو معنی ہیں، پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں پھر میں معنوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام، یجمع بین الرجلین، آپ جمع کرتے تھے
دو آدمیوں کو من قتل احد، احد میں شہید ہونے والوں میں سے، فی ثوب واحد، ایک ہی کپڑے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں دو آدمیوں کو کفن دیا ہے۔ کب؟ یہ احد کا جو ہے وہ موقع تھا، چونکہ احد میں 70 کے قریب یا 70 سے زائد صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، 70 بہت بڑی تعداد ہے، اور اس دور کے اندر تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کے شہزادے تھے، شاہانہ زندگی گزارنے والے، لیکن اللہ اس کے رسول کی خاطر مکہ کو چھوڑا، ہجرت کر کے مدینہ سب سے پہلے تشریف لائے، مبلغ بن کر، دائی بن کر، لیکن جب فوت ہوئے، شہید ہوئے احد کی جنگ کے اندر، تو بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کہ ان کے جب سر کو ڈھانپا جاتا تو قدم ننگے ہو جاتے، اور جب قدم ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ مکہ کا شہزادہ، لیکن اللہ اس کے رسول کی خاطر اپنے گھر بار کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے مال کو، شہزاد جو شاہانہ زندگی ہے اس کو چھوڑ کر، یہ حالت تھی کہ جب دنیا سے گئے تو ان کے بدن کو ڈھانپنے کے لیے پوری چادر بھی مہیا نہیں تھی۔ تو صحابہ کرام جب یہ واقعہ بیان کرتے تھے تو رو پڑتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ روزہ رکھا ہوا تھا، اور افطاری کے لیے کھانے پینے کے سامان، مختلف قسم کے کھانے لا کے سامنے رکھ دیے گئے، تو اچانک جو ہے وہ افطاری کا ٹائم ہوا، روزہ افطار کیا، کھانے لگے، یا پھر عام کو کھانا تھا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، رونے لگ گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کر مصعب بن عمیر کی زندگی یاد آ گئی، کہ مصعب بن عمیر، وہ مصعب بن عمیر کے جو مکہ کے شہزادے اور شاہانہ زندگی گزارنے والے، لیکن جب وہ دنیا سے گئے تو اس وقت ان کے بدن پہ ڈھانپنے کے لیے پورا کفن بھی نہیں تھا، لیکن ہمیں اللہ نے اتنی فراخی دی، ہمیں اللہ نے اتنی دنیا دی، اتنا ہمیں اللہ نے جو ہے وہ مال غنیمت دیا، اب ہمیں ڈر ہے کہ شاید اللہ نے اس مال غنیمت کے بدلے میں ہمارے آخرت کے اجر میں کہیں کمی نہ کر دی ہو، اس بات سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی رونا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ مجھ سے کھانا اٹھا لو، اب میرا کھانے کو دل نہیں کر رہا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی اسی غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، تو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں ان واقعات کو۔ تو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دو آدمیوں کو اکٹھا کرتے تھے، من قتلا، یہ قتیل کی جمع قتلا ہے، قتیل فعیل بمعنی مفعول ہے، قتیل فعیل بمعنی مفعول ہے جس کا معنی مقتول ہوتا ہے، اور یہ قتلا قتیل کی جمع ہے۔ تو احد میں جو شہید ہونے والے صحابہ کرام تھے ان کو اللہ کے نبی دو دو کو ایک ایک کپڑے میں کفن دیتے تھے۔ اب اس سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یا تو ایک ہی چادر کے اندر دو کو کفن دیتے تھے، دونوں کو ڈال دیتے تھے اور پھر آپ ان کو قبر میں داخل کرتے، یا یہ ہے کہ ایک کپڑے کو دو صحابہ میں تقسیم کیا جاتا تھا، ایک چادر کو دو صحابہ میں تقسیم کر کے ان کو جو ہے وہ کفن دے کر جو ہے وہ دفنا دیا جاتا تھا۔ تو دونوں طرح ٹھیک ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ بلا حاجت اور بلا ضرورت ایک کپڑے میں دو میتوں کو، دو فوت ہونے والوں کو کفن دینا یہ مکروہ ہے۔ مکروہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے بدن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، ان کی جلد ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ملے گی، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے انسان زندگی کے اندر بدن کے ساتھ ننگا بدن ملانا جائز نہیں ہے، خصوصاً ستر اور شرمگاہ وغیرہ، اسی طرح وفات کے بعد بھی اللہ کی مجبوری ہو۔ ہم جس دور کے یہ واقعات پڑھ رہے ہیں اس دور کے اندر بہت بڑے مسائل تھے، کپڑے کی قلت تھی، مال کی قلت تھی، اور پھر شہداء کی کثرت تھی، 70 سے زائد صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور دوسرا یہ کہ قبر کھودنے کے بھی آلات نہیں تھے، تو اس وجہ سے ایک ایک قبر میں کئی صحابہ کرام کو جو ہے وہ دفنایا گیا، اور یہ احد کا واقعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ دو دو آدمیوں کو شہدائے احد میں سے ایک کپڑے میں جمع کر کے کفن دے کر ان کو جو ہے وہ، لیکن صحیح بات یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر چونکہ شہید جو ہے، شہید جو ہوتا ہے اس کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے، اس کا جو اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو اسی خون کے اندر، انہی کپڑوں کے اندر اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ مراد یہ کہ کپڑے تو ان کے اندر ہوتے ہیں لیکن اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے، تو اس طرح پھر بدن ان کے مل بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ثم یقول، پھر آپ صحابہ کرام سے پوچھتے تھے، صحابہ کرام سے، ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے کون ہے جو قرآن زیادہ یاد رکھنے والا ہے، ان میں سے کون ہے جس کو قرآن زیادہ یاد ہے؟ تو یہ قرآن کریم اور اہل قرآن کی یہ فضیلت ہے، اہل قرآن کی فضیلت اور مقام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو دفن کرنے میں بھی مقدم کرتے تھے۔ لیکن کیسے آپ ان کو مقدم کرتے تھے؟ فیقدمہ، آپ اسے مقدم کرتے تھے، فی اللحد، لحد میں اتارنے میں، یعنی آپ سب سے پہلے قبلے والی جانب آپ حافظ قرآن کو ڈالتے تھے، پھر اس کے بعد جس کو کم یاد ہو اس کو آپ ڈالتے، اس طرح کر کے ترتیب، کیونکہ ایک ایک قبر میں آپ نے کئی صحابہ کو دفنایا،
تو اس وجہ سے آپ سب سے پہلے جو زیادہ قرآن یاد رکھنے والا قرآن کا قاری تھا اس کو مقدم کرتے تھے، اس کے بعد جس کو کم یاد، اس کے بعد جس کو اس سے کم، اس طرح کر کے ترتیب کے ساتھ، یعنی قبلے والی سائڈ پہ سب سے پہلے حافظ قرآن اور جو قرآن جس کو سب سے زیادہ یاد ہے، اس طرح کر کے فیقدموا، تو آپ اسے مقدم کرتے فی اللحد، لحد میں، ولم یغسلوا، اور انہیں غسل نہیں دیا گیا، ولم یصلی علیہم، اور ان پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی۔ لیکن بعض حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آتا ہے کہ آپ نے آخری وقت اپنی وفات سے پہلے شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی ہے، اور دیگر مقامات پہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے نہیں بھی پڑھی، جیسے یہ حدیث ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ دونوں طرح جائز ہے، شہداء کی نماز جنازہ پڑھ لینا بھی ثابت ہے اللہ کے نبی سے، اور نہ پڑھنا بھی ثابت ہے، دونوں طرح کے واقعات اور احادیث ملتی ہیں۔ اس وجہ سے پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح۔ غسل اس وجہ سے نہیں دیا جائے گا چونکہ غسل دینے سے وہ جو خون ہے شہید کا وہ اتر جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کو جب شہید اٹھے گا تو اس کے خون کا رنگ تو خون کا ہوگا، لیکن اس کی خوشبو عنبر اور کستوری کی ہوگی، اس کی خوشبو عنبر اور کستوری کی ہوگی، رنگ اس کا خون کا ہوگا۔ دمہ لونہ لون دم وریحہ ریح مسک، اس کا رنگ خون کا ہوگا لیکن اس کی خوشبو عنبر اور کستوری کی ہوگی، یہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو غسل نہیں دیا جاتا تاکہ اس کی جو شہادت اور اس کے جو علامات اور نشانیاں ہیں وہ باقی رہیں۔ حدیث یہ صحیح بخاری میں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک چادر کے اندر دو کو بھی کفن دیا جا سکتا ہے حسب ضرورت اور مجبوری کی صورت میں۔ اب اس سے مراد دو ہے، یا تو ایک ہی چادر کے اندر اکٹھا، یا پھر یہ کہ ایک چادر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اس کے اندر ایک حصے کے اندر الگ الگ ایک آدمی کو کفن دیا جائے، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تغالوا فی الکفن، کفن میں مبالغہ نہ کرو، کفن میں مبالغہ نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ مبالغے سے یہاں مراد یہ ہے کہ کفن جو ہے وہ قیمتی کفن نہ ڈالو۔ لا تغالوا کا مطلب غالی سے ہے، اور غالی کا معنی ہوتا ہے قیمتی کوئی چیز، مہنگی چیز، کفن مہنگا کفن نہ ڈالو، مہنگا کفن نہ ڈالو۔ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا، بے شک وہ بہت جلدی بسیدہ ہو جاتا ہے، فَإِنَّهُ پر بے شک وہ يُسْلَبُ بسیدہ کر دیا جاتا ہے، سریعاً جلدی، یعنی وہ جلدی بسیدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حدیث یہ ضعیف ہے، اس حدیث میں دو علتیں ہیں۔ ایک تو اس حدیث کے اندر عمر بن ہاشم راوی ہے جو ضعیف ہے، اس حدیث کے اندر دو علتیں ہیں جس وجہ سے حدیث یہ ضعیف ہے۔ نمبر ایک، اس میں عمر بن ہاشم راوی ہے جو ضعیف ہے، اور دوسرا اس میں انقطاع ہے۔ انقطاع کا مطلب ایک راوی گرا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شعبی کا حضرت علی سے سماع ثابت نہیں، شعبی کا، امام شعبی کا علی سے سماع ثابت نہیں، اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے کسی اور سے سنا ہے، اور وہ کون ہے جس سے سنا ہے اس کا واسطہ یہاں ذکر نہیں، لہذا انقطاع سند ہے، اس کے اندر راوی جو ہے اس کا انقطاع ہے ایک کا، اور دوسرا ایک اس میں راوی ایک ضعیف ہے جس وجہ سے حدیث وہ ضعیف ہے۔ اور اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ حد سے زیادہ مہنگا کفن جو ہے وہ نہیں پہنانا چاہیے، قیمتی کفن جو ہے وہ نہ دیا جائے، ایک درمیانے درجے کا کفن ہو، لیکن اتنا بھی لو نہ ہو کہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ وہ جلدی وہ سیدھا ہو جائے یا اسے جسم نظر آئے یا باریک ہو، مطلب اس طرح کا یہ اصل مقصود ہے۔ لیکن یہ ہے کہ حد سے زیادہ، یعنی آپ جانتے کپڑے کے اندر بھی کئی قسمیں، تو انسان حد سے زیادہ مہنگا کفن جو ہے وہ نہ پہنائے، کیونکہ یہ شرعاً اسراف اور تبذیر فضول خرچی سے پہلے بھی روکا گیا ویسے بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال لہا، اللہ کی نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا، لو مت قبلی لغسلتک، حضرت عائشہ کے سر میں ایک دفعہ درد تھا، پریشان تھی، تو آپ نے کہا کہ عائشہ پریشان کیوں، اگر تم فوت ہو جاتی ہو تو میں آپ کو غسل دوں گا، میں آپ کی نماز جنازہ پڑھوں گا، آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اس سے حضرت عائشہ کو حوصلہ مل گیا، حضرت عائشہ کو اس سے حوصلہ مل گیا۔ اور یہ حدیث اس کی اصل جو ہے، اس حدیث کی اصل صحیح بخاری میں ہے، اس حدیث کی اصل جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت عائشہ کو، لو متی، اگر آپ فوت ہو جائیں، قبلی، مجھ سے پہلے، لغسلتکی، تو میں آپ کو غسل دوں گا۔ الحدیث، یہ حدیث یعنی ایک لمبی حدیث واقعہ ہے جیسے میں نے ذکر کیا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ لیکن بعض علماء جو ہیں انہوں نے احناف کے ہاں یہ جائز نہیں، احناف کے ہاں یہ جائز نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی بیوی کو غسل دے یا بیوی جو ہے وہ آدمی کو غسل دے تو اس سے جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس سے جو ہے وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بڑی عجیب و غریب قسم کے ان کے ہاں توجیحات ہیں، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ غسل دے گا تو اس کا نکاح تو ٹوٹ گیا ہے، بلکہ سوری، وہ کہتے ہیں اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اب جو ہی موت ہوئی اس کا نکاح، اس کے لیے غیر محرم ہے وہ،
یہ اصل میں وجہ ہے. میں پہلے اور سمجھ رہا تھا، میرے ذہن میں اور چیز تھی. احناف کہتے ہیں کہ جو ہی اس کی موت واقع ہوتی ہے نا عورت کی، اس کی موت واقع ہونے سے یا مرد کی موت واقع ہونے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. لہذا جب نکاح ٹوٹ گیا تو آپ کے لیے غیر محرم ہے، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، اس وجہ سے غسل نہیں دے سکتا، اس وجہ سے غسل نہیں دے سکتی اپنے شوہر کو. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دونوں طرح جائز ہے. عورت بیوی شوہر کو دے سکتی ہے اور شوہر جو ہے بیوی کو غسل دے سکتا ہے. دونوں کے دلائل موجود ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس نے غسل دیا تھا. اس طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو حضرت علی نے غسل دیا تھا، اگرچہ روایات میں کلام ہے. اور نبی علیہ السلام کو حضرت عائشہ کو کہنا کہ میں آپ کو غسل دوں گا، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے. تو دونوں طرح جائز ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن کوئی خاص وجہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ اصل یہ ہے کہ مرد کو مرد غسل دیں گے اور عورت کو عورتیں غسل دیں گی. یہی اصل میں افضل اور مستحب ہے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں ان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اوصت، حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی. فاطمہ بنت رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے وصیت کی تھی ان یغسلها علی، کہ انہیں علی غسل دیں. یہ دارقطنی کی حدیث ہے لیکن ضعیف ہے. لیکن یہ حدیث کی سند ضعیف ہے. اس میں دو علتیں، ایک تو عبداللہ بن نافع مدنی ضعیف ہے، اس میں عبداللہ ابن نافع المدنی راوی ضعیف ہے، اور دوسرا اس کے اندر ام عون راویہ ہے، ام عون عین کے ساتھ، ام عون راویہ ہے، عون یہ مجہول ہے، اور مجہول راوی کی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے. تو دو علتیں ہیں، ایک تو اس میں عبداللہ بن نافع المدنی یہ ضعیف ہے، اور دوسرا اس میں ام عون راویہ ہیں جو کہ غیر معروف ہیں اور مجہول ہیں، ان کے جرح تعدیل ان کے بارے میں معلوم نہیں، اس وجہ سے حدیث یہ ضعیف ہے. لیکن مسئلہ ثابت ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، دونوں کے دلائل بکثرت موجود ہیں. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فی قصۃ الغامدیہ، غامدیہ عورت وہ جس نے جو ہے وہ مائز بن مالک الاسلمی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ زنا کر لیا تھا. اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور آ کر اعتراف کر لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو، میرے اوپر حد لگا دو. آپ نے فرمایا کہ اب تم حاملہ ہو تو جب بچہ جنم لو پھر آنا. بچہ جنم لیا پھر آ گئی. آپ نے فرمایا کہ جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ، جب بچہ کھانے والا ہو جائے تو پھر آ جانا. چونکہ وہ چاہتی تھی کہ میں اس بوجھ سے جو ہے وہ نکل جاؤں، اپنے آپ سے بوجھ کو ہلکا کر دوں، مجھے پاک کر دیا جائے، اور توبہ طائب سچے دل سے وہ توبہ کرنا چاہتی تھی. اس وجہ سے بار بار اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر رہے تھے. فرمایا کہ جاؤ جب بچہ کھانے والا ہو جائے تو پھر آ جانا. وہ جلدی جلدی اس صحابیہ نے جلدی بچے کو کھلانا سکھا دیا تاکہ جلدی سے وہ اس گناہوں کے بوجھ سے جو ہے وہ نکل جائیں. تو بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا دیا ہوا ہے اور لا کر اللہ کے نبی کے سامنے کہتی ہیں اللہ کے رسول دیکھیں اب تو بچہ کھانے والا ہو گیا ہے، اب تو مجھے پاک کر دو. یہ صحابہ کے صدق ایمان، یہ صحابہ کے صدق ایمان کی دلیل اور نشانی ہے. وگرنہ ہم میں سے کتنے ہمارے معاشرے کے اندر کتنی دفعہ زنا اور بدکاریاں کر لیتے ہیں، وہ توبہ تک بھی نہیں کرتے. تو یہ ان کے صدق ایمان کی علامت ہے کہ وہ بار بار نبی علیہ السلام کے پاس آ رہی ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ عورت جو ہے وہ یہ صدق ایمان سے توبہ کر رہی ہے، صدق دل سے توبہ کر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس بچے کی پرورش کرے گا. تو غالباً حضرت ابو طلحہ انصاری نے یا کون سے صحابی نے اس کی پرورش کی ذمہ داری لے لی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صحابیہ کو جو ہے وہ رجم کرنے کا حکم دے دیا گیا. تو ان پر حد لگائی گئی رجم کی، چونکہ وہ شادی شدہ تھی. اللہ تی امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم برجمها فی الزنا، وہ غامدیہ عورت جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی سزا میں رجم کا حکم دیا تھا. قالا فرماتے ہیں ثم امر بها، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں حکم دیا، فصلی علیہا، اس پر جنازہ پڑھ دیا گیا، ودفنت، اسے دفن کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر نماز جنازہ پڑھا ہے اور بعض موقعوں پر آپ نے نہیں پڑھا، دونوں طرح آپ سے ثابت ہے. تو مقصود اس گناہ سے لوگوں کو ڈرانا تھا، اس گناہ سے زنا بدکاری سے لوگوں کو ڈرانا مقصود تھا. جیسے ہم نے پیچھے کہا کہ آپ نے بعض جگہ مقروض لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی ہے، قرض خواہوں مقروض لوگوں کی بعض دفعہ آپ نے نہیں پڑھی. مقصد جو ہے وہ تنبیہ کرنا اور خبردار کرنا ہے. وگرنہ آپ نے جو ہے وہ جو مائز بن مالک تھے ان کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس پر حد لگے اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی یا اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. اس وجہ سے یہاں مصنف نے ذکر کیا ہے کہ جس پر حد لگ جائے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ گناہ تو ہے لیکن اسلام سے خارج کر دینے والا نہیں.
اس وجہ سے اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. فصلی علیہا، اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی، ودفنت، اور اسے دفن کیا گیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ لمبا واقعہ ہے لیکن اس اختصار کے ساتھ مصنف نے اسے یہاں ذکر کیا ہے. اس کے بعد حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں، اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی لایا گیا، قتل نفسہ، جس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا تھا، یعنی خودکشی کر لی تھی، بمشاقصہ، تیر کے پھالے کے ساتھ. تیر کا جو بالا ہوتا ہے نا، اس کا جو نوکیلا لوہا ہوتا ہے آگے سے، نوکیلا حصہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ. مشاقص جو ہے کسی بھی نوکدار چیز کو کہتے ہیں، مشاقص کسی بھی نوکدار چیز کو کہتے ہیں. اس سے آپ خنجر بھی مراد لے سکتے ہیں، اس سے آپ چھری بھی مراد لے سکتے ہیں، اس سے آپ جو ہے وہ تیر کا لوہا جو آگے نوکیلا ہوتا ہے وہ بھی آپ، اس کا بالا جس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ مراد لے سکتے ہیں، یا تیر آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، سارے تراجم اس کے صحیح ہیں. آپ نے اس شخص اوتی یا لایا گیا نبی علیہ السلام کے پاس، برجل، اس آدمی کو، قتل نفسہ، جس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا تھا، بمشاقصہ، تیر کے ساتھ یا خنجر وغیرہ کسی کے ساتھ بھی. فلم یصلی علیہ، آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. لیکن اس لیے نہیں پڑھی کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس وجہ سے تاکہ لوگ خودکشی نہ کریں، تاکہ لوگ خودکشی نہ کریں. لیکن صحابہ نے پڑھی اس کی نماز جنازہ، آپ نے نہیں پڑھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر گناہ سے تنبیہ کرنا مقصود ہو، گناہ گاروں کو کسی کام سے تنبیہ کرنا مقصود ہو، تو بڑے لوگوں کو نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، بڑے لوگوں کو نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے، تاکہ دیگر لوگوں کے لیے عبرت ہو اور نشان ہو اور سبق ہو، تاکہ وہ دیکھیں کہ دیکھیں فلاں عالم نے، فلاں بڑے نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. دیگر لوگ جب سنیں گے تو ان کے لیے ایک تنبیہ اور خبردار ہونے کا ذریعہ اور سبب ہوگا. اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نعوذ باللہ کافر ہو گیا. کبیرہ گناہ کا مرتکب اللہ کی مشیت کے تابع ہے اور وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، لیکن صرف تنبیہ کرنے کے لیے اور دوسروں کے لیے اس کو عبرت بنانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، تاکہ کل کو اور بندہ خودکشی نہ کرے. اور خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، اس کی وعید وارد ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فی قصۃ المرأۃ، اس عورت کے قصے میں، التی کانت تقوم المسجد، وہ عورت جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی، وہ عورت جو مسجد کی صفائی ستھرائی، حدیث مشہور ہے آپ سنتے رہتے ہیں، مسجد کی صفائی ستھرائی کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی. فقالا، قالا تو کہتے ہیں، فسأل عنہا، اللہ، اصل میں وہ فوت ہو گئی رات کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے تکلیف نہ دینا چاہیے کہ شاید آپ کے لیے اس میں اذیت ہوگی، آپ کو ایسے تکلیف میں ڈالنا ہے. صحابہ کرام نے اس کو غسل کفن وغیرہ دے کر خود ہی جا کے نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا کہ یہ ایک خادمہ ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایسے ہی اٹھانا ہے. یا تو صحابہ کرام نے جلدی سے اس کو کفن وغیرہ دے کر نماز جنازہ پڑھا دی اور اس کو دفن کر دیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت کہاں ہے. اللہ کے نبی صاحب نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے. فقالوا، صحابہ نے کہا، ماتت، وہ فوت ہوگی. فقال، آپ نے فرمایا، افلا کنتم آذنتمونی، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکأنہم صغروا امرہا، راوی کہتے ہیں گویا کہ صحابہ نے اس کے معاملے کو ہلکا جانا، یعنی یہ ایک خادمہ تھی مسجد کی، اب اللہ کے نبی کو ہم نے کیا بتانا ہے، ہم جلدی سے اس کو غسل کفن دے کر خود ہی نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے. تو انہوں نے گویا کہ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اب نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے، ہم خود ہی یہ کام کر کے دفن کر دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے. اور اصل میں اس کا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا، یعنی کوئی اور اس کا کوئی جاننے والا وہاں موجود نہیں تھا تاکہ ان کے آنے کا انتظار کیا جائے کہ وہ آ کر اس کے ساتھ افسوس کریں یا اس کو دیکھیں یا کوئی اور وصیت وغیرہ. بیچاری اکیلی تھی، تو ایسے شخص کا انتظار کر کے بھی کیا کرنا ہے. دیگر لوگ باعث سے کوئی اس کا جاننے والا بھی نہیں تھا کہ وہ آئے، کیونکہ ہمارے یہاں تو رشتہ داروں کا انتظار کیا جاتا ہے، عمومی ایسا ہی ہوتا ہے کہ دیگر لوگ کوئی وہ جوار کے اندر تاکہ لوگ، جب اس بیچارے کا کوئی تھا ہی نہیں. تو اس وجہ سے صحابہ کرام نے اس کے معاملے کو مطلب ہلکا جانا اور اس کو دفن کر دیا. فقال، تو آپ نے فرمایا، دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ، دلونی، رہنمائی کرو میری، یعنی مجھے بتاؤ اس کی قبر. فدلوہ، تو صحابہ نے اس کی قبر بتائی، یعنی نشاندہی کی. فصلی علیہا، تو اللہ کے نبی نے وہاں جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی شخص کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، کسی بھی شخص کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، چاہے مسجد کا خادم کیوں نہ ہو. اور اس میں مسجد کی خدمت کرنے کی فضیلت کا بیان ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی، مسجد کی خدمت کرنے کی فضیلت کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معاملے کو بہت بڑا سنجیدہ لیا اور بہت بڑا معاملہ اس کو سمجھا. اور یہ اس میں وجہ یہ تھی کہ اگر نبی علیہ السلام اتنی اہمیت نہ دیتے تو شاید
اس کے بعد بھی لوگ مسجد کی صفائی کرنے والوں کو اتنی اہمیت نہ دیتے جیسے آج کل حال اور معاملہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو اور اس عمل کو افضل عمل ثابت کرنے کے لیے آپ نے اس عورت کو اہمیت دی ہے اور آپ نے جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی بڑے متواضع تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کم تر صحابہ کرام کا بھی خیال کرتے تھے، یعنی آپ حتیٰ کہ یہاں تک کہ اپنی صحابیات کا بھی آپ کو خیال تھا. اب دیکھیں کہ صفائی کرنے والی عورت ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی بھی دیکھ بھال کرتے تھے اور اس کی بھی آپ خبر رکھتے تھے. صحابہ کرام میں سے اگر کوئی نماز میں نہ آتا تو آپ اس کی خبر لیتے، حال چال معلوم کرتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے باوجود کائنات کے امام ہونے کے آپ کی تواضع اور آپ کی عاجزی کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خادموں کا بھی خیال کرتے تھے، خدمت کرنے والے غلاموں کا بھی خیال کرتے تھے، آزاد لوگوں کا بھی، مردوں کا بھی، عورتوں کا بھی، صحابہ کا بھی، صحابیات کی بھی آپ خبر رکھتے تھے اور ان کے احوال معلوم کیا کرتے تھے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی میت پر نماز جنازہ نہ پڑھ سکے تو وہ قبر پر بھی جا کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، دعا کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نماز جنازہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی وقت خاص نہیں کہ بعض علماء نے وقت خاص کیا ہے کہ 1 مہینے کے بعد نہیں پڑھا جا سکتا، 1 ہفتے کے بعد نہیں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی، کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ آپ جو ہے اس فوت ہونے والے کی زندگی میں آپ ہوں اور آپ کی زندگی میں وہ فوت ہو. یہ نہیں کہ اب ہم اپنے آباء و اجداد کی نماز جنازہ پڑھنے لگ جائیں یا جو پہلے کئی صدیاں پہلے فوت ہو گئے، نہیں، بلکہ وہ اس وقت آپ بالغ ہوں، عاقل ہوں اور نماز جنازہ پڑھنے کے قابل ہوں. پھر اگر آپ نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس وقت اہلیت ہی رکھتے، آپ بالغ ہی نہیں، مکلف ہی نہیں، تو پھر آپ بعد میں بھی مکلف نہیں ہیں، آپ بعد میں بھی مکلف نہیں ہیں. اس کے علاوہ حضرت وزادہ مسلم، امام مسلم نے الفاظ کا اضافہ کیا ہے، ان هذه القبور، بے شک یہ قبریں مملوءۃ ظلمۃ، تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، علی اہلها، ان کے اہل پر، یعنی قبر والوں پہ. وان اللہ ینورها، اور بے شک اللہ تعالیٰ یہ روشن کر دیتا ہے، بصلاتی علیہ، میری نماز جنازہ ان پر پڑھنے سے، یعنی جب میرے نماز جنازہ ان پر پڑھنے سے اللہ ان کی قبروں کو منور کر دیتا ہے. اور یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی دعا چونکہ قبول ہوتی ہے تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ بھی صحابہ کرام کو فائدہ دیتی تھی اور ان کے لیے قبر میں وسعت، فراخی اور نور کا ذریعہ اور سبب بنتی تھی. یہ امام مسلم نے الفاظ کا اضافہ جو ہے وہ نقل کیا. حضرت حذیفہ سے روایت ہے، بیان کرتے نبی علیہ السلام نے منع کیا ان النعی، موت کی خبر دینے سے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے اور اس کے اندر حبیب بن سلیم راوی ہے یا سلیم، وہ مقبول ہے. حبیب بن سلیم راوی ہے جو مقبول ہے اور مقبول راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے اللہ کے مطابق آ جائے، اور اس کی مطابق ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے، اس کی مطابق ہے وہ بھی ضعیف ہے، لہذا حدیث جو ہے وہ حبیب بن سلیم راوی کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے اور اس کی مطابق بھی ضعیف ہے. لہذا موت کی خبر دینا صحیح بخاری مسلم میں ثابت ہے، کسی کی موت کی اطلاع دینا، اعلان کرنا جائز ہے جبکہ یہ اس کے خلاف ہے. اور اگر ہم حدیث کو حسن مان بھی لیں تو پھر مراد وہ جہلیت کے طریقے کے مطابق منع ہے. وہ جہلیت میں لوگ دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے اور چلاتے، ماتم کرتے، واویلا کرتے، جھنڈا لگا دیتے اور بعض آگ جلا دیتے تھے، بعض پیٹتے تھے، یہ جائز نہیں. وگرنہ ویسے کسی موت کی اطلاع دینا، خبر دینا، یہ بلکہ مستحب اور افضل ہے تاکہ لوگ جنازہ پڑھیں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ جنازے میں لوگوں کو شریک ہونا چاہیے. تو اگر اطلاع ہی نہیں ہوگی تو کیسے لوگ شریک ہوتے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے بے شک نبی علیہ السلام نے نعن نجاشیہ، آپ نے نجاشی کی موت کی اطلاع دی، اعلان کیا، فی الیوم، اس دن، الذی مات فی، جس میں فوت ہوئے. نجاشی جو ہے یہ حبشہ کے بادشاہوں کا لقب ہے. نجاشی جو ہے یہ حبشہ کے بادشاہوں کا لقب ہے، جیسے ایران کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ ہے اور قبط کے بادشاہوں، مصر کے بادشاہوں کا نام فرعون ہے لقب، اور جو روم کے بادشاہ تھے ان کو کیسر کہتے تھے، تو اسی طرح جو حبشہ کے بادشاہ ہوتے تھے ان کو نجاشی کہتے تھے. یہ نجاشی کسی بندے کا نام نہیں، یہ لقب ہے حبشہ کے تمام بادشاہوں کا. اس بادشاہ کا نام تھا اسحمہ. اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ اسحمہ، حمزہ صاد حا میم گول تھا. اور یہ صحیح بخاری میں ثابت ہے کہ اس کا نام اسحمہ تھا. اسحمہ، یہ نجاشی جو تھا اس کا نام اسحمہ تھا. اور یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن خبر دے دی جس دن نجاشی فوت ہوا تھا. اللہ کے حبشہ اور مدینہ کے درمیان 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ ہے. حبشہ اور مدینہ کے درمیان 1 مہینے کی مسافت تھی اس دور میں، لیکن اللہ کے نبی کو اسی دن بتا دیا گیا وحی کے ذریعے کہ نجاشی فوت ہو گیا، تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور آپ صحابہ کو بھی اس کی اطلاع دیں. اور یہ وہی نجاشی تھا جس نے صحابہ کرام کو جب مکہ والوں نے نکالا، ہجرت کر کے اس کی طرف گئے تو اس نے مسلمانوں کو پناہ دی.
اللہ کے نبی علیہ السلام کے خط کو سینے سے لگا لیا اور آپ کی دعوت پہ اسلام قبول کر لیا، مسلمانوں کو کئی سالوں تک وہاں رکھا، ان کی خدمت کی، سرکاری خرچے پر ان کو وہاں رکھا، صحابہ کرام کو، صحابیات کو، اور وہی یہ نجاشی ہیں جنہوں نے حضرت ام حبیبہ کا نکاح کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے حق مہر ادا کر کے بھیجا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا بھی کی، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ کہتے ہیں وخرج بہم الی المصلی، اللہ کے نبی السلام صحابہ کے ساتھ نکلے جنازگاہ کی طرف، اور فصف بہم، آپ نے صفیں بنائی، وکبر علیہ اربعا، اور 4 تکبیرات کہیں، جس کے اندر ایک تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا اس بات ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے کیا ہر ایک کا پڑھ سکتے ہیں، یا کہ مخصوص ہے یا یہ واقعہ خاص ہے نجاشی کے ساتھ، یا ویسے عام ہے، یا یہ ہے کہ جس کی نہ پڑھی گئی ہو اس کی نماز جنازہ پڑھ لینی چاہیے، لیکن جس کی کہیں پڑھی گئی ہو اس کی نہیں پڑھنی چاہیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نجاشی کے ساتھ اور لوگ بھی تھے وہاں، کیونکہ جب کسی ملک کا بادشاہ مسلمان ہوتا ہے نا تو وہ خالی اکیلا نہیں بادشاہ ہوتا، اس کے ساتھ اور بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو لوگ جو کہتے ہیں نا کہ وہ نجاشی اکیلا تھا، چونکہ وہاں کوئی اس کا نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھی، ایسا نہیں، نجاشی کے ساتھ اور بھی وہاں مسلمان تھے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے امت کو بتانے کے لیے، کسی کی بھی نماز جنازہ ہم پڑھ سکتے ہیں، غائبانہ مشروع ہے، عام ہے، یہ حکم عام ہے انشاءاللہ، چونکہ یہاں خاص کی کوئی دلیل نہیں، واللہ اعلم۔ تو نماز جنازہ، اور دوسرا یہ کہ نماز جنازہ پہ اصل یہ کہ 4 تکبیرات ہیں، اللہ کے بعض دفعہ اللہ کے نبی سے، صحابہ سے 4 سے زیادہ بھی تکبیرات کہنا ثابت ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 4 ہی کہی جائیں اور اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ جو بڑے صحابہ کرام تھے، بدری صحابہ کرام تھے، ان پر صحابہ کرام زیادہ تکبیریں بھی پڑھتے تھے، زیادہ تکبیریں بھی کہتے تھے، 6 تک بھی ثابت ہیں حضرت علی سے، دیگر صحابہ کرام سے، لیکن افضل 4 ہی ہیں، افضل جو ہیں وہ 4 ہی، البتہ اس سے زیادہ بھی تکبیرات جو ہیں وہ کہی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد نماز جنازہ میں شریک ہونے کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی اہل توحید 40 بندے کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاتے ہیں کسی مسلمان کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ لیکن ہم نے کہا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ اہل ایمان اور مومن اور توحید والے لوگوں کا شریک ہونا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ لگانی چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، اچھے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے، زیادہ نیک لوگوں کی دوستی ہونی چاہیے۔ تو جتنے زیادہ نیک لوگ آپ کے ساتھ شریک ہوں گے اتنی زیادہ انشاءاللہ آپ کی نماز جنازہ میں بھی نیک اور اہل توحید ہی شریک ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ آپ ان کا مطالعہ کریں گے اور انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے، اور اس پر اسائنمنٹ آپ لکھیں، جو باقی حدیث ان پر آپ اسائنمنٹ لے لیں، کچھ لوگ 2 3 حدیث لے لیں اور اس کے فوائد اور احکام، تاکہ یہ ہم ان سے ایک دفعہ جو ہے مرور ہمارا ہو جائے۔ بارک اللہ فیکم، واللہ تعالی اعلم، واحکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔